یہ تو ایک معاملہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بالکل وہ اتنا پروگریسو وہ تھا قانون کہ اس طرح کبھی یو ایس میں بھی پاس نہیں ہوا، کیونکہ بیسیکلی آپ نے ایک شخص کو یہ اختیار کہ وہ اپنا جنس خود متعین کرے، عورت ہیں یا مرد ہیں کچھ بھی ہے۔ اچھا، تو مطلب میرا یہ پاکستانی سوسائٹی کے بارے میں تاثر تو یہی ہے، کلچرلی ہم اس طرح مسلمان ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ دین سے واقف نہیں ہوتی ہے، ایک علمی لیول پر یا ایک پڑھ کر یا اس کو جو ہے صحیح سے اس واقفیت حاصل کر کر۔ تو آپ کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یار میں کدھر پھنس گیا ہوں، میں کیا ہو رہا ہوں، چونکہ علماء کو اب ایکسیپٹ نہیں کرتے، علماء بھی آپ کو سمجھتے ہیں ایک آؤٹ ورڈ کہ یہ کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس نے، یہ کیا چینیں پہنی ہوئی ہیں، وٹ ایور، لمبے بال وٹ ایور۔ کوئی بھی اگر یوتھ عربی کی سائڈ پہ آنا چاہتا ہے، یعنی اگر وہ چاہتا ہے کہ عربی زبان سیکھے، تو اس کے جو گولز ہیں وہ ڈیفائن کریں گے کہ اس نے کس طرح کی محنت صرف کرنی ہے اور کیا اس کی اپروچ ہونی چاہیے۔ The area that surrounds Palestine and Syria and all these places, it's very important۔ اکثر ہی کہا جاتا ہے، عرب دنیا میں یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس اس کا قبضہ ہوگا نا، تو وہ پوری دنیا پہ راج کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ ہیں برڈز آف لامنٹ عرف طلحہ بٹ۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں یوتھ پوڈ کاسٹ، اسلام یوتھ سینٹرک ایکسیٹرا، لیکن سچی بات یہ ہے ہم یوتھ کو نہیں بلاتے، اس میں یوتھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ بعض یوتھ کی ہوتی ہے، یوتھ کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس میں یوتھ نہیں ہوتی۔ تو آج ہم نے کہا ایک ایسا یوتھ، ہم دونوں طالب علم ہیں، نہ کوئی میں سے اسکالر ہے، نہ کوئی میں سے مفتی ہے، نہ کوئی سند یافتہ ہے، لیکن ایز یوتھ، ایز پیپل who are in their young 20s، جب آپ اس معاشرے میں دین کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہو فارملی اور پراپر طریقے سے، تو کیا کیا اسٹرگلز آتے ہیں، کیا کیا مسائل آتے ہیں، کیا جرنی رہتی ہے، وہ سارا ڈسکس کرتے ہیں آج ہم طلحہ بٹ کے ساتھ۔ طلحہ بھائی سے تھوڑی سی، میں طلحہ بھائی کو مائک دینے سے پہلے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ طلحہ بھائی سے میری گفتگو ہوئی تقریباً 3 سال پہلے انسٹاگرام پہ، اور طلحہ بھائی وہ اس ٹائم پہ بڑا لپیٹ رہے تھے LGBTQ کمیونٹی کو، اینڈ ہی وانٹڈ ساحل ندیم's نمبر فرام می۔ تو انہوں نے اس سلسلے سے کنیکٹ کیا، ہم نے کنیکٹ کیا، تو ہماری ایک الحمد للہ ایک بھائی چارہ تو ہوتا ہی ہے مسلمان میں، بھائی چارے سے ہماری گفتگو بن گئی، دوستی ہو گئی، ہم نے بات کرتے رہے۔ سرپرائزنگلی 3 سال سے ہم لوگ انسٹاگرام پہ آن آف بات کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں یہ دیکھو وہ دیکھو، یہ دیکھیں، اس کو دیکھو، اس کو ریفیوٹ کرو، اس کا رسپانس کرو، یہ وہ۔ لیکن ہماری شاید یہ دوسری ملاقات ہے ریئل لائف میں، دوسری ملاقات ہے۔ تو خیر، دا مائک از ٹو یو سر، آپ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مساء کو بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا ہے، اور بس ہم جو بس اسی طرح اسٹوڈنٹس ہی ہیں، آپ کی طرح ہی بالکل یہاں پر نہیں، میرے سے تھوڑے سے بہتر، تھوڑے سے بہتر، زیادہ نہیں تھوڑے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پڑھیں اور کچھ شیئر کریں جو پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اصل میں ساحل سے آپ کا یہی میرا خیال ہے کانٹیکٹ اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ اس وقت یہ جو ٹرانسجنڈر لا ہمارا پاس ہوا تھا 2018 میں، یہ نواز شریف کی گورنمنٹ کے اینڈ میں جب گورنمنٹ گری ہے، تو آخری 3 مہینے میں غالباً یہ پاس کیا تھا جلدی میں۔ تو اس سلسلے میں اس وقت اس پہ میری اس سے ہٹ کر ہی ریسرچ تھی انڈیپینڈنٹلی، تو میں نے سوچا کہ اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ جب مجھے علم میں آیا کہ قانون پاس ہو چکا ہوا ہے، تو میں نے کہا یہ تو ایک معاملہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بالکل وہ اتنا پروگریسو وہ تھا قانون کہ اس طرح کبھی یو ایس میں بھی پاس نہیں ہوا تھا، کیونکہ بیسیکلی آپ نے ایک شخص کو یہ دے دی تھی اختیار کہ وہ اپنا جنس خود متعین کرے، عورت ہیں یا مرد ہیں کچھ بھی ہے، اس طرح کا کہیں بھی نہیں ہے۔ اکثر ممالک میں تو کینیڈا وداؤٹ اینی ٹیسٹمنٹ، وداؤٹ اینی میڈیکل چیک اپ وغیرہ یا کوئی بایو ڈیٹا، مطلب کچھ یورپین ممالک ہیں یا کینیڈا وغیرہ میں تو وہاں پہ ٹیسٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، یا انڈیا میں اس طرح ہے، لیکن پاکستان میں اٹ واز جسٹ دا پرسن ہیز ٹو سے اٹ کہ آئی ایم سرٹن جینڈر اینڈ ہی وڈ بی دیٹ۔ تو میں نے کہا یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی آواز اٹھائی جائے اس پہ، تو اسی سلسلے میں نے آپ کو میسیج کیا تھا۔ اسی سلسلے میں نے یعنی اوریہ صاحب کو میسیج کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر سینیٹر مشتاق کو بھی کی تھی، ان سے بھی تھوڑا تعلق بنا تھا، کچھ چیزیں وہاں بتائی تھیں، لیکن ساحل سے کرنے کا یہ مقصد تھا کیونکہ وہ اس وقت اس پہ آواز غالباً اسی وقت وہی اٹھا رہا تھا، اسی وقت میرا خیال ساحل نے سب سے پہلے ہی آواز اٹھائی تھی، تو اسی سلسلے میں آپ کو میسیج کیا تھا۔ اور بہرحال ساحل سے کانٹیکٹ نہیں ہو سکا کیونکہ مصروف ہو گیا اس وقت ہی، اس وقت میرا خیال ہے وہ فیم میں ایک دم سے اس کو فیم اوپر چلا گیا تھا، ورنہ اس وقت ویڈیوز تو بنا رہا تھا وہ، اگر دیکھ رہے ہیں سر آ جائے تھوڑا سا ادھر بھی نظر کرم کرے۔ تو وہ ویڈیوز تو بنا رہا تھا لیکن وہ پھر مصروف ہو گیا کافی، تو نہیں آیا، تو بس یہی سلسلہ تھا اسی سلسلے میں۔ صحیح ہے، تو لیٹس ٹیک اے اسٹیپ بیک، یہ بتاؤ تھوڑی جرنی کیا بتاؤ اپنے، شروع سے ہی دین میں تھا اتنا رجحان، یا پھر کوئی مومنٹ آیا، کوئی ایسا ریفلیکشن، کوئی مومنٹ، کوئی خیال آیا جس سے سارا سلسلہ بنا؟ اچھا، تو مطلب میرا یہ پاکستانی سوسائٹی کے بارے میں تاثر تو یہی ہے، اور جتنا میں نے کچھ آبزرو کیا ہے وہ یہی ہے کہ
پاکستان میں مطلب ہم تو سارے مسلمان ہی ہیں، یعنی ہم عقیدہ اپنا والدین سے اور اس سے شناختی کارڈ مسلمان لکھا جاتا ہے. ایگزیکٹلی کلچرلی ہم اس طرح مسلمان ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ دین سے واقف نہیں ہوتی ہے کہ علمی لیول پر یا ایک پڑھ کر یا اس کو جو ہے صحیح سے اس سے واقفیت حاصل کر تو اس طرح ہی تقریباً سب ہوتے ہیں، اور ہم بھی اسی طرح ہی ہیں. ہماری کلچرنگ اسکول میں اس طرح ہماری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس طرح کا 2-3 اسلام آباد کی کتابیں ہوتی تھیں، خندہ نور ہوتی تھی، وہی پڑھا دینا، اور پھر اسی میں ہی جو ہے نا وہ جتنا بھی تھوڑا بہت مطلب اسلامی اسٹڈیز کے نام پہ تو وہ اسلام کو چوٹ ہی پہنچانے والی بات تھی. تو بہرحال وہی پڑھتے تھے، اور زیادہ تر لیکن کیونکہ رجحان یونیورسٹیز کا اور کالجز کا اور اسکولس کا زیادہ تر جس طرح ہمارا ویسٹرن کریکولم ہے اسی طرح کے لوگ پہ ڈیولپ ہوتے ہیں، اسی طرح کی سوچ اور فکر ڈیولپ ہوتی ہے. تو اسی طرح ہم بھی تھے، ہم بھی کوئی اتنا خاص کوئی نہ دینی فیملی سے اس طرح تعلق تھا جو مدرسے سے ہو یا اس طرح کوئی خاص کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر او لیولز کیا لکاس سے جوہر ٹاؤن، اور پھر اے لیولز بھی لکاس سے. اس وقت ان کی نیا کھلا تھا، ہمارا فرسٹ بیچ تھا جو لکاس کے اے لیولز کے یہاں پہ جوہر ٹاؤن میں آ گیا تھا. تو پھر اس کے بعد میرے غالباً اے لیولز کا تقریباً اختتام ہی تھا، کچھ مہینے 4-5 مہینے رہ گئے تھے کیمبرج کے ایگزامز میں. تو اس وقت جو ہے نا وہ ایک تو یہ واقعہ ہوا تھا کہ مجھ پہ اس وقت یہ فیمنزم کی جو ہے نا اس وقت آغاز ہوا تھا نا 2018 میں پہلی دفعہ عورت مارچ ہوا تھا. 2018 میں غالباً پہلی دفعہ ہوا تھا. تو اس وقت ہمارے کالج میں بھی نا یعنی A2 چل رہا تھا، آخری سال تھا A لیولز کا. اس وقت یہ بہت تحریک اٹھ گئی تھی، اور وہاں پہ کچھ ایک مخصوص گروہ تھا کچھ لڑکیوں کا اور لڑکوں کا جو یہ اس میں آواز اٹھا رہے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ یہ آواز اس طرح اٹھائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ اس طرح کے جو ان کی نظروں میں کچھ لوگ تھے مشکوک، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر ان کو دھمکیاں، یعنی ان کو نا ای میلز وغیرہ بھیجی اور میسیجز وغیرہ بھیجے، کینسل کیا. تو بہرحال ان میں میرا بھی نام تھا اور میرا پہلا ہی نام تھا. تو پھر کیا ہوا جب انہوں نے اس طرح پبلکلی ڈیفیم کیا نا مجھے سوشل میڈیاز پہ، تو میں نے تو غصہ، ہم سب بیچ میٹس غصہ ہو گئے کیونکہ ہمیں پتہ تھا کس نے کیا لیکن ہمارے ثبوت نہیں تھے. بہرحال میں نے کچھ تفتیش وغیرہ کروائی، ادھر پتہ کرایا، خود تھوڑا سرچ کیا تو بندے کا نام پتہ لگ گیا، اس کا نمبر ٹریس ہو گیا کہ جس نے ساری، وہ ہمارا بیچ میٹ ہی تھا. تو اس نے جو ہے نا پھر ہم وہ سارا پرنسپل کے پاس لے کے گئے اور سارا معاملہ، اور تھا وہ کاؤنسل میں بھی بیچ میں. تو اس کی پھر جو ہے نا اس پہ اسٹیج پہ اس کو لا کر سوری جو ہے نا کروائی، اور اس طرح کہا کہ کس طرح اسکول کی پرمیسز پہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور ہمیں جو ہے نا وہ ایکیوز کر رہے ہیں ان چیزوں کا جن کے پاس ان کو ثبوت نہیں. تو بہرحال ہمارا کیس وہ ہمارے حق میں آ گیا تھا جیتے. تو اس طرح کی جو ہے نا وہ ہماری ڈیولپمنٹ اس وقت ہو رہی تھی، کلچرل شفٹ آ رہا تھا. تو اسی دورانیے میں ہی بس کیا کہتے ہیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی راستے پہ لگانا ہوتا ہے تو وہ اس طرح مشکلات بھیج دیتا ہے. کسی کو کچھ ہوتا ہے، کسی کو کوئی معاملہ ہوتا ہے. تو اسی طرح ہی کوئی ایموشنل زیادہ تھا، پریشر تھا کچھ، بس اللہ کی طرف سے ہی ایک آپ کو سینے جکڑ محسوس ہوتی ہے، آپ کو جو ہے وہ ایک ڈپریشن سا انفلفلمنٹ ڈپریسنگ سا ایک جو ہے نا وقت آپ کو گزرتا ہے. تو آپ کو زندگی کے جو ہے نا وہ سارے معاملات نظر آتے ہیں، آپ کو کیا کتنا وقت رہ گیا کتنا وقت نہیں رہ گیا. بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے ویسے اگر اس کو دیکھیں نا ہائٹ سائڈ پہ، یہ جو کیفیت ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہے یہ. اور اس وقت ایک میرے خیال ہے ٹائم تھا خادم حسین رضوی نے اس وقت دھرنا کیا ہوتا، تو اس وقت ہم تھے بھی گھر پہ، یعنی یہ تو تھا کہ اگر سب کچھ کھلا ہوتا تو ہم کوئی باہر چلے جاتے بھیج جاتے تو شاید اس طرح کا واقعات نہ اس طرح کا میرے ساتھ نہ ہوتا. لیکن وہ آئسولیشن کا ٹائم تھا، تو آئسولیشن میں ہی پھر وہ کیونکہ کہیں باہر نہیں جا سکتے تھے ہم لوگ اس وقت، تقریباً 3-4 دن ہم لوگ سارا پاکستانی گھر پہ ہی تھا. تو اسی دوران میں ہی یہ سب کچھ ہوا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایک جکڑا ہوتا ہے نا، ایک جکڑ دیا. تو بہرحال اس سے جو ہے نا وہ ایک طرح سے بس تقریباً ایک رات میں ہی وہ چیزیں بدل گئیں. پھر کچھ ایک دوست مل گئے، پرانے دوست تو تھے بیچ کے لیکن ان سے اتنا رابطہ نہیں تھا، لیکن وہ دینی سائڈ پہ شروع سے ہی تھے. تو ان سے دوبارہ تعلق قائم ہوا. تو وہ مطلب اوور نائٹ چینج ہی تھا تقریباً. وہ مجھے بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اتنا جلدی چینج کیسے آ گیا. یعنی مطلب کوئی میں آج واپس دیکھتا ہوں تو کچھ بھی نہیں تھا. یعنی انہوں نے مجھے، میرے جو 2 دوست تھے انہوں نے مطلب نارمل سی باتیں کی تھی، جیسے اگر وہ مجھے آج کریں یا کسی عام سے شخص کو کریں تو وہ اتنی خاص باتیں نہیں ہیں. لیکن اس وقت چونکہ کہہ رہے ہیں آپ لکھا ہوتا ہے تو آپ کو وہ معمولی سی باتیں بھی بہت بڑی محسوس ہوتی ہیں. انہوں نے کہا جس طرح کہتے ہیں، انہوں نے مجھے بات یاد ہے، انہوں نے کہا کہ تجھے بہت بڑا موقع ملا ہے، اس کو ضائع نہ کرنے دیں. مطلب یہ عام سی بات ہے. میں اس کو کہتا کہ یار کیا موقع ہے، اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، مطلب اپنے پاس سے باتیں کرو کیا ہے. لیکن نہیں، اس وقت دل نے اس کو ویسے قبول کر لیا. تو بہرحال وہیں سے ہی پھر جو ہے نا وہ چیزیں یہاں سے اس وقت ہی یہ چینج آنا شروع ہوا. اور مطلب اوور نائٹ ہی یہ ساری چیزیں ہو گئی. پچھلے دوست چھوڑ دی، کمپنی پوری چھوڑ دی، اور مطلب اللہ تعالیٰ نے سہارا نہیں چھوڑا، یعنی نئے دوست دے دیے اور سب معاملات اس طرح چل گئے.
माशा बड़ी आपने गुफ्तगू में 2-3 बहुत की पॉइंट्स डिस्कस किए। एक तो फरागत की बात की आपने, फरागत के जो लम्हात होते हैं, जो आइसोलेशन के लम्हात होते हैं, वेलापन नहीं कह रहे इसको हम, एक तो ना वेलेपन को एक थोड़ा गारे हिरा कह लें इसको। गारे हेरा कहने लगा हूँ मैं, वही कैसी भी आ रहा था मैं। हम लोग जब सोचते हैं ना वेलेपन को तो बड़ा नेगेटिवली सोचते हैं उसको, खाए मोबाइल बैठा हुआ है, ठीक है, कोई चाय पी रहा है खोखे पे या वट इस तरह की तो जेहन जाती है, वो ये तो वेला है। लेकिन अकेले बैठ के दीवार को देखना और कुछ भी नहीं है, जस्ट प्योर मोमेंट ऑफ स्टिलनेस और आइसोलेशन, ये इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, और आपको इतना कुछ सिखाती है ये, शायद किताबें उतना ही सिखाती है, ये सिखाती है। इतनी आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिलता है, वो जेन्युइनली समझ आती है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, और मैं इसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ। आपको थोड़ा समझ आता है मेरे बारे में। एक और हमने बात बड़ी ज़रूरी की कि कैसे जो है ना, जब आप थोड़ा सा भी दीन में आना शुरू होता है, थोड़ा सा, स्पेशली जो बैकग्राउंड पे हम हैं, जो कि मैं भी सिटी स्कूल ए लेवल्स किया है रावी से, ठीक है, रावी से, तो जो थोड़ा से आप नेक होते हो ना, हालांकि नेक नहीं होता है, अब सच्ची बात करें, नेकी नहीं होती, वो चला बस थोड़ा सा कोशिश कर रहा होता है, कोई कदम लेने की कोशिश कर रहा है, हल्के से आप नेक होते हो ना, तो आपको मौलवी करते हैं, आपको ऐसा आइसोलेट करती है आपकी कम्युनिटी, चूँकि वो लड़का बड़ा मुश्किल फील करता है। अब देखें मेरा कोई मसला नहीं, खैर है, लेकिन उस टाइम पे जो लड़का 17, 18, 16 का है, उसको लड़के जब सारे बुली कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, बातें कस रहे हैं, ठीक है, कि तुम मौलवी कह रहे हैं, तुम कूल नहीं हो, तुम ये नहीं हो, वो नहीं हो, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये, ठीक है। तो उस टाइम उस पर थोड़ा बताओ, क्योंकि ये हम सब ने फेस किया है। तो वो मतलब जब ये चेंज आया तो मैंने आपको इस तरह बताया था कि 5 to 6 months रह गए थे हमारे लेवल्स में। हाँ। तो बस ये कुछ लाइक करनी, मुझे इतना था किसी से डील नहीं करना पड़ा, हाँ। और क्योंकि मुझे पता था मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे नए लोग मिलने हैं, और उनसे मुझे जिस तरह का मेरा तारुफ होगा वो उसी तरह का मैं शख्स होगा जो तब्दील हो चुका हुआ था। लेकिन जितने भी 5-6 महीने थे वहाँ पर, जितने मेरे पुराने दोस्त थे जो काफ़ी तादाद में थे, वैसे अगर तुम्हें क्या हो गया अचानक से, तुम्हें एक रात में 2 रातों में तुम्हें क्या मामला हो गया, एक हफ्ते में तुम्हें क्या हो गया, तो इस तरह पूछते थे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि फिर भी मेरा आइसोलेशन थोड़ी सी हो गई थी उनसे, ज़रा ताल्लुक़ मुनक़ते सा हो गया था। तो लेकिन जब वो मिलते थे कहते तुम्हें क्या हो गया, फिर वो मौलवी की कुछ मिलते थे बातें, फिर वो जो है ना छेड़ते थे कि यार तुम क्या इस साइड पे चले गए हो, या बात क्यों नहीं करते, या मतलब जिस तरह कल्चर होता है ये बातें क्यों नहीं करते हमारे साथ, इस तरह बैठते नहीं, एक्सट्रीमिस्ट हो गए हो, या जो है वो मौलवी बन गए हो, तो इस तरह की बातों में छेड़ना, तंज करना, तो वो सर मामला चलते हैं। तो उसको वाकई एक भारी सा महसूस होता है, क्योंकि आपको लगता है कि यार मतलब आपको एक तरफ से हकीकत का एक पहलू खुलता है ना कि अब इस तरह ज़िंदगी का ये भी शोबा है जो उनको नज़र नहीं आ रहा होता। क्योंकि मीठा मीठा इस्लाम सारे कबूल करते हैं, मीठा मीठा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह सब बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब आपको ये प्रॉपर्ली पता हो ना इस्लाम पे, तो आपको लोग अप्रिशिएट नहीं करते, आपको डिसऑन करना शुरू होते हैं, तो आपको बड़ा अजीब लगता है, आपको यार मैं किधर फंस गया हूँ, मैं क्या हो रहा हूँ, क्योंकि उलमा को अब एक्सेप्ट नहीं करते, उलमा भी आपको समझते हैं एक आउटवर्ड कि ये क्या कपड़े पहने हुए हैं इसने, ये क्या चेनें पहनी हुई हैं, वोटेवर लंबे बाल वोटेवर, ठीक है, और ये कम्युनिटी आपको मौलवी समझती है, तो आप एक चले ना मिडिल ऑफ नो फंस जाते हो थोड़ी काफ़ी देर। मैं उस दिन ये बात सोच रहा था, फरागत में ही सोच रहा था ये बात कि दीन पे शायद कोई शख्सियत लेके आ जाए आपको, कोई मुतासर करते हैं आपको, ठीक है, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई कज़न, कोई पर्सनैलिटी दीन पे शायद मुतासर करते हैं आपको, लेकिन दीन पे रख सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की जा सकती है आपको, ठीक है, क्योंकि शख्सियात में नुक्स बहुत है, और शख्सियात जो है ना दिल बहुत दुखाती हैं। वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है, बंदे कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरा ऑनर है कि मुझे भी एक तकलीफ़ें सहने को मिल रही हैं, उसको ऐसा देखना शुरू होता है, वरना ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, ये बड़ा आइसोलेटिंग होता है, क्योंकि बड़ा आसानी से आप एक कूल बैंड वैगन जा सकते हो जहाँ पे आपके पास व्हाटएवर द लग्जरियस एंड ग्लैमरस चीज़ें ऑफ दुनिया है, ठीक है ना, गाड़ियाँ और ख़वातीन और व्हाटएवर, ठीक है, सारा कुछ मिल सकता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप अपने आप को रोक रहे हो और अपने कमरे में बंद हो रहे हो कुछ जगहों पर अक्सर, ठीक है, क्योंकि अक्सर पार्टी आप अवॉइड कर रहे हो कि मैं कहाँ जाऊँ, क्यों ना जाऊँ मैं, तो दैट्स अ वो बिग थिंग। खैर आप अब ये बताओ कि फिर ये सारे ये कब पढ़ना शुरू किया आपने, ये सारे लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, सेकुलरिज्म, ये सारे इज़म्स कब पढ़ना शुरू किया है? इसकी भी एक लंबी स्टोरी है। अच्छा मतलब जब मैं इस तरह दीन से वापस आया था तो इतना ख़ास कोई तहकीक वाला मामला नहीं था, मतलब हम कर रहे थे, मतलब फॉलो कर रहे थे, उस वक्त नमाज़ें पढ़ना शुरू हुई थी, क्योंकि नमाज़ें भी बिल्कुल छोड़ी हुई थी, इस तरह का हमारा डेवलपमेंट होती है। और ये हमारा नुक्स है कि यानी अगर एक बच्चे की परवरिश जो है वो इस्लाम पर या सकायत पर ना हुई हो, या उसको बस स्कूल में छोड़ दिया या उसको माशरे पर छोड़ दिया, तो उसकी जिस तरह डेवलपमेंट होगी, अगर उसमें दीन का अंसर नहीं है तो ऑब्वियसली वो एक बेदीनी सी ही प्रैक्टिकली ज़िंदगी गुजारेगा, बेशक उसका नाम जो है वो इस्लाम मुसलमानों वाला हो या उसके ऊपर कार्ड पर शादी कार्ड पर मुसलमान लिखा हो। तो उसी तरह हमारा भी था कि वो हमारे अपब्रिंगिंग में उस तरह की चीज़ नहीं थी। लेकिन ये जो तहकीक वाला मामला है और फिर इस्लाम को एकेडमिकली पढ़ने की कोशिश की, वो इस तरह था कि
تقریباً 1 سال ہو گیا تھا مجھے اس طرح واپس آئے ہوئے اور جو ہے سب چیزوں کو پریکٹس شروع کرتے ہوئے اسلام کی پراپرلی. تو میرا ایک دوست تھا کافی پرانا, اور یہ ان 2-3 دوستوں میں سے تھا جو دینی والی سائڈ پہ پہلے ہی تھے مجھ سے, تو جن کے پاس مجھے جو ہے نا وہ پھر جب میں چینج ہوا تو ان کے پاس ہی آیا تھا. تو انہوں نے جو ہے ان میں سے ایک دوست تھا میرا کافی پرانا, بچپن کا ہی تھا, وہ میرے ساتھ پری اسکول میں بھی تھا, اور پھر جو ہے نا ہاں تو وہ کافی پرانا دوست تھا. اس کو کیا ہوا کہ وہ منکرین حدیث والی سائڈ پر چلا گیا. اچھا. ہاں جس طرح کے, تو ان میں بھی پہلے وہ کچھ ایک کم درجے پہ تھا, پھر وہ آہستہ آہستہ جاتے جاتے, جس طرح ہمارے پاس محمد شیخ نہیں ہیں جن کی وہ میرے خیال دیوبندی سے بھی ان سے ڈبیٹ ہوئی تھی, بہت بحث ہوئی تھی, اس طرح کے معیار پر وہ پھر چلے جاتے ہیں. تو بہرحال وہ موقع, کیونکہ جب اس کو یہ ہوا نا تو مجھے کافی شوق لگا کہ یہ شخص, کیونکہ میں نے تھوڑا سا پڑھا ہوا تھا کہ اس طرح کے کوئی گروہ ایگزسٹ کرتا ہے. ہاں ہاں, یعنی کہ ہم صرف قرآن کو فالو کرتے ہیں, ہم حدیث کو نہیں کرتے, ہمیں جو سمجھ آتی ہے قرآن سے ہم وہی لیں گے, ٹھیک ہے, وہ بالکل سنت کو یا حدیث کو بالکل ترک کر دیتے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا آئیڈیا تھا کہ گروہ اس طرح سے, لیکن جب وہ میرے دوست کی بات سامنے آئی تو مجھے بہت شوق سا لگا کہ یار یہ کس طرح اس طرح چلا گیا. تو وہ ایک دوسرا دور تھا, جس طرح ایک یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واپس دین میں لایا, اس طرح ایک دوسرا دور تھا جو دوبارہ ایک جو ہے نا وہ سینہ سے جکڑا سا گیا. اور مجھے یہ مطلب ایک بہت مشکل سا وقت تھا, 1 سال کا تقریباً, سال یا اس سے تھوڑا زیادہ, کہ مجھے یہ جستجو پیدا اللہ تعالیٰ نے کی کہ میں کسی طرح اپنے دوست کو جو ہے نا وہ کوشش کروں کہ وہ واپس اس سائڈ پر آ جائے. کیونکہ تو اس کے لیے پہلے یہ ضروری تھا کہ میں سیکھوں کہ ان کے عقائد کیا ہیں, یا ان کے بلیفس کیا ہیں, یا ان کے دلائل کیا ہیں, تبھی میں اس کا رد کر سکوں گا, یا تبھی میں اس کو صحیح راہ دکھا سکوں گا. تو وہ اس میں جو ہے نا وہ ایک تحقیق کا معاملہ شروع ہوا, وہاں سے اکیڈیمکلی جو ہے نا وہ پروان چڑھی, یعنی ایک مشکل آئی تو اس کی ضد میں ہی جو ہے نا وہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی. تو کافی تحقیق کی, اس پہ کافی کوششیں کی اس کے ساتھ, لیکن بہرحال وہ اس میں اس کو کافی دلائل پیش کیے, اس کو کافی چیزیں بتائیں, لیکن وہ ایونچولی ڈڈ ناٹ کم بیک اینڈ ہی جسٹ وینٹ مور اوے اینڈ اوے اینڈ اوے. تو بہرحال ہماری پھر اس اللہ تعالیٰ نے تو وہ قطع تعلق ہو گئی. پھر ہم اتنا نہیں ملتے, کیونکہ جب ملتے تھے تو وہ بہت اس طرح بحث ہی ہوتی تھی, اور وہ ذرا بھاری سا محسوس ہوتا ہے سینے پر اس طرح بات کر کے. تو پھر وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا. ایونچولی وہ پھر کرتے کرتے وہ تحقیق ہوئی, وہ پھر اور ٹاپکس پہ نکل گئی, کیونکہ پتہ لگ گیا کہ یار اچھا یہ انٹلیکچوئل سائڈ بھی ہے اسلام, یعنی یو ہیو دس سائڈ, یو ہیو آرگومنٹس, اینڈ یو ہیو آپ کے خلاف, آپ کی ضد میں, یعنی آپ کو پتہ ہے آپ کا دائرہ محدود ہوتا ہے, آپ کا دائرہ محدود ہوتا ہے تو آپ کو اسی دائرے میں آپ عبادتیں کر رہے ہو یا آپ سب کچھ کر رہے ہو. لیکن جب آپ کا زاویہ بڑا ہوتا ہے, یعنی آپ باہر کے ماحول کو دیکھتے ہو کہ کس طرح کون سی طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. جیسے علامہ بھی کہتے ہیں کہ ایک آنکھ جو ہے نا وہ اندر کی طرف کھولنی, ایک باہر کی طرف کھولنی. جب باہر کی طرف کھولتی ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ باہر سے بہت طاقتیں ہیں جو آپ کو یا اسلام کو لاحق ہیں, جو اس کے خلاف کام کریں. تو بہرحال وہ پھر جب زاویہ بڑا ہوا تو اس کی ضد میں جب پڑھا سارا کچھ معاملات, چیزیں پڑھنا شروع کی, لبرلزم, یہ وہ سارا کچھ, کہ کس طرح پھر تاریخ پڑھی. کیونکہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا ایشو جو یہ ہے کہ اگر انسان کو یہی نہ پتہ ہو کہ اس نے کھویا کیا ہے, تو وہ اس کی جستجو کیسے کرے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کھویا ہے, تو مجھے کیسے پتہ لگے کہ مجھے اس کو حاصل کرنے کی دوبارہ کوشش کرنی. تو میں سمجھتا ہوں ہماری تاریخ سے جو ہمیں کاٹا ہے, ہم کیا پڑھتے ہیں تاریخ, یورپینس کی تاریخ پڑھیں, ہماری جو کتاب تھی نائجل کیلی کی تھی میرا خیال ہے غالباً, ہاں, تو اس کی جو پاکستان اسٹڈیز کی کتاب ہے یا اس کی ہسٹری کی کتاب ہے, جغرافی کی, ساری میری یورپین ہسٹری میں پڑھاتی ہیں وہ, دیٹ ٹو لاٹ آف ڈاؤن پلیڈ ہسٹری پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر وہ ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ میں نے کیا کھویا بحیثیت مسلمان, یعنی میری شخصیت تو رہی نہیں نا. یعنی اگر مجھے یہ پڑھایا جاتا کہ میرا اس طرح ایک کمیونٹی سے تعلق تھا جو 14 سال پہلے بنی تھی, جو 1924 میں ختم ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اسی سے میری شخصیت ان 1400 سالوں تک بنتی رہی ہے اپ انٹل 1924, اگر وہی میرے سے تعلق منقطع کر دیا جائے گا تو مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کھویا کیا ہے, اور میں نے کوشش یوں کرنی ہے اس کو واپس حاصل کرنے کی. اسی طرح تاریخ اب جب آپ پڑھتے ہو نا, تاریخ پڑھی تو پھر پتہ لگا کہ ہم ایسے نہیں رہ رہے تھے. ہم کچھ 100 سال پہلے تک, جو 1924 تک 1400 سال سے ہم ایسے نہیں رہ رہے تھے. جس طرح کی زندگی ہم آپ گزار رہے ہیں, جس طرح کے معاشرے میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں, یا جس طرح کی ہمیں زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, یا جس طرح ہم آس پاس مسلمانوں کو دیکھتے ہیں, اکثریت مسلمانوں کی ایک نام کی ہے, یعنی ان میں اتنی پریکٹسنگ نظر نہیں آتی ہمیں, تو اس کی کیا وجہ ہے. اور آپ جو ہے جو مطلب آپ کتابوں میں جو پڑھے جس طرح کے مسلمان آپ کو باہر کیوں نہیں اس دفعہ نظر آ رہے, اس وقت نظر آ رہے ہیں. تو پھر آپ دیکھتے ہو کہ اچھا یہ سب معاملات ہیں, یہ کچھ لاحق ہوا ہمیں, یہ 1924 یہ ہوا, اچھا ورلڈ وار 1 کے بعد 2 کے بعد اس طرح چیزیں ہوئیں, اس طرح ورلڈ آرڈر سیٹ اپ ہوا, اس طرح جو ہے وہ ہم پر یہ سب نظام ایک طرح سے امپوز کیا گیا, اور یہ سب کچھ معاملات ہیں جس سے ہماری سائیکی کو چینج کیا گیا اور ہمارے ایک تضاد لایا گیا ہمارے پریکٹس اور ہمارے لیبلز میں. مسلمان لیبل تھے لیکن پریکٹیکلی از ناٹ پریکٹسنگ ایز اے مسلم.
تو اس طرح چیزیں پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں میں آئے. اور پھر ریفوٹیشن والی سائڈ پہ تھوڑی, کیونکہ جب آپ اس طرح پڑھتے ہو اور پھر آپ اس کی اپنی ایک جو آپ نے نئی چیز حاصل کی ہے اس کے خلاف جب آپ کوئی آرگومنٹ سنتے ہو تو یو گیٹ پیشنٹ اباؤٹ اٹ اینڈ یو وانٹ ٹو ریفیوٹ وٹ ایور از کانٹرڈکٹنگ اٹ. تو اس طرح پھر وہ آگے پیچھے ہوتا ہے بیک اینڈ فورتھ. تو اسی طرح ہی جو ہے وہ ہمارا ڈیولپمنٹ ہوئی. بہترین. میری جرنی تھوڑی سی مختلف تھی. میرا یہ تھا کہ نا میں نے حج کیا. بائی دا وے ایک کنورسیشن ہے, یہ انٹرویو نہیں ہے, تبھی میں اپنی باتیں بتا رہا ہوں, ہم ایک گفتگو کر رہے ہیں. Two youths talking about یا ٹو اسٹوڈنٹس آف اسلام, کیونکہ ہم لوگ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بننا چاہیں, کوشش تو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اپنے آپ گمان یہی کرتے ہیں کہ اللہ میں جو ہے نا ہماری کوشش کو قبول فرمائے. تو ہم گفتگو کر رہے ہیں. دیر از نو it's not an interview and there's no one. Anyhow, ایسا ہی ہے, اور یہی خوبصورتی ہے اس پوڈ کاسٹ کی. Anyhow, تو میرا یہ تھا کہ میں نے حج جب کیا نا, میں نے کیا 2017 میں, ٹھیک ہے. I was like 16 back then, ٹھیک ہے. تو میں نے 2017 میں حج کیا. جب حج کیا تو جو ہم واپس آیا میں, اب آبویسلی کافی چیزیں میں نے ڈسکور کی, کافی چیزیں میں محسوس کی. فراغت کا وقت بہت لیا, موبائل بالکل بھی یوز نہیں کیا اس ٹائم پہ میں نے. تو جو بھی یوز کیا حرم میں ہی بیٹھا رہا. ایک 100 سال کا لڑکا جب حرم میں بیٹھا رہے گا, ٹھیک ہے, تو بڑا کچھ پائے گا, وہ بڑا کچھ دیکھے گا, اس کو بڑے خیالات آئیں گے. تو خیالات آ گئے, اللہ سے لو لگ گئی, لڑی جڑ گئی, لیکن سمجھ نہیں آیا لڑی جڑی تو کروں کیا, ٹھیک ہے. تو پہلے تو ہم چونکہ سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں, ہمیں لگتا ہے شاید جو ہے نا ایک اوج ہے, اور ہے بھی اوج ہے ہی مومن کی جو ہے نا کہ وہ اس لیول پہ پہنچ جائے کہ لوگ اس سے دعائیں کروائیں, ٹھیک ہے, لوگ اس سے وظیفے پڑھوائیں, لوگ اس سے کوئی دم درود کرواتے ہیں, ثابت ہے دم درود کروانا اگر کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اس راستے میں چلا میں, بڑی کوشش کی میں نے, انٹینشنل کوشش کی, اچھی نیت سے کوشش کی, لیکن کوشش کی کہ یار میرے میں کچھ تھوڑی سی کوالٹیز آ جائیں, تھوڑی سی قوت آ جائے, تھوڑی سی نا کچھ آ جائے, کچھ عکس آ جائے, نظر آ جائے کچھ. لیکن نہیں آیا. 2 سال بعد زندگی کا حج کے بعد واحد ایک تھوڑا سا پیریڈ رہا ہے جس میں نماز چھوڑ دی میں نے. 2 سال بعد کیا ہوا, میں برن آؤٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. میں برن آؤٹ ہو گیا تو نمازیں بھی چھوٹ گئی, اللہ مجھے معاف کرے. نمازیں چھوٹ گئی تو پھر جو ہے نا کوئی 3-4 مہینے کا پیریڈ تھا, میں نمازیں چھوٹ گئی, بس ٹھیک ہے, ہاں یار کیا میں نے حج. اوکے, وہ جو ہے نا انٹینسٹی ایسا ایسا کم ہوتی بالکل ختم ہونے والی ہو گئی. پھر کیا ہوا, پھر آیا کووڈ, فراغت پھر سے. یہ فراغت کا بڑا کلیکشن ہے ہمارے پوڈ کاسٹ میں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ دونوں کی زندگیوں میں, حالانکہ دونوں بہت مختلف, پروٹا بھی مختلف ہوگا, فیملیز مختلف ہوں گے, لیکن فراغت نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. فراغت جو ہے یہ اکیلے کمرے میں آئسولیشن جو ہے کتنی ضروری ہوتی ہے. اینی ہاؤ, کووڈ آیا, پھر موقع ملا اکیلے بیٹھ کے پونڈر کرنے کا, ریفلیکٹ کرنے کا. ریفلیکٹ کیا تو سمجھ آیا نہیں یار, وہی والی بات, نہیں یار ٹھیک ہے ویڈیوز بنا رہا ہوں, اس ٹائم کرتا تھا کچھ کوڈ وغیرہ, یہ یوٹیوبرس وغیرہ سے پوڈ کاسٹ کرتا تھا اس ٹائم پہ. میں ٹھیک ہے ویڈیوز بنا رہا ہوں, ٹھیک ہے لڑکوں سے مل رہا ہوں, ٹھیک ہے یہ فلانا جو ہے سیلیبریٹیز کے کوئی لاکھ فالوورز ہیں, وہ میری بڑی اچھی دوست ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے مینلس. یہ محسوس ہوا. پھر والد صاحب کی طبیعت بھی خراب ہو گئی, والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی, وہ بھی ایک جرنی ہے. اس ٹائم میں نے پڑھنا شروع کیا قرآن پڑھنا شروع کیا, میں نے دنیا کی فرق ہو گئی میری. پھر کیا ہوا, میں جب دین میں دوبارہ جب آیا تو علم سے آیا. جب علم سے دوبارہ میں دین پہ آیا تو میری بنیادیں بہت اسٹرانگ ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. پہلے ایسا کہ پہلے 10-100 نفل پڑھنے ہیں رات کو, لیکن بنیادیں کچی تھی. اب یہ نفل بے شک 2 یا 3-4 پڑھوں, لیکن بنیادیں پکے نہیں بھائی, عقیدے پکے مضبوط ہیں, اور جو ہے نا جو اسٹینڈنگ ہے وہ بہتر اور مضبوط ہو گئی ہوئی ہے. اینی ہاؤ, جب بات ہم یہی کر رہے تھے کہ یہ جو ہے نا ایک اور چیز بھی ہے بائی دا وے, کہ یہ جو فیمنزم وغیرہ جو ہمارے معاشرے میں ہے, یہ صرف ایک کمپلیکس ہے. آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا, جو لڑکیاں کیوں کہہ رہا ہوں میں, لڑکے دونوں جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں امپاورمنٹ وغیرہ کے, یہ صرف ایک انسیکیورٹی کے تحت لگاتے ہیں, اور کچھ جگہوں پہ ٹھیک بھی لگاتے ہیں, ان کو شاید فیس کرنی پڑتی ہیں کچھ مشکلات, ٹھیک ہے نا, جو کہ معاشرے میں ہیں. ہم یہاں پہ 2 مرد بیٹھ کے یہ بات نہیں کر سکتے کہ عورت کے ساتھ ظلم نہیں ہے, عورت کے ساتھ ظلم ہے, لیکن ہم کہتے ہیں اسلام نے پہلے دے چکے ہیں حل آپ کو. مسئلہ یہ اسلام پورا نافذ نہیں ہوا, اسلام پورا نافذ ہو جائے گا آپ کو حل مل جائے گا آپ کا. تو میرے ساتھ نہیں ہوا. میں پہلے بھی لگتا تھا اے لیولس میں نا, مجھے لگتا تھا یار یہ اتنے انٹلیکچوئل لوگ ہیں, اتنے اسکالرلی لوگ ہیں, اتنے وائز لوگ ہیں, یہ پیٹرسن تو ہی بیٹھے, جارڈن پیٹرسن اصلی, یہ تو مجھے ایسا لپیٹے کہ میں ان سے اسلام کی بات کروں گا تو
آپ کو بتا رہا ہوں محسوس کرتے نہیں کرتا تھا، میں کرتا تھا. ہاں مجھے لگتا تھا یار میں کیا بات کروں، ایسے کیا میں کیسے پوچھوں کہ تم غلط کر رہے ہو، تم حرام کر رہے ہو، یہ تو مجھے بہت زیادہ جانتا ہوگا، یہ تو مجھے لپیٹ دے گا، ٹھیک ہے، علمی طور پہ. تو پھر میں نے ایک دفعہ جھجک کھولی، اپنی جھجک کھولی میں نے، تو میں دیکھا کچھ بھی نہیں یار، ہوائی باتیں صرف. نہیں تو ایسا ہونا چاہیے نا، ہوتا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیسے ہوگا؟ دلائل کیا ہے آپ کے پاس؟ نہیں کچھ بھی نہیں. دلائل کیا ہوتا ہے؟ دلائل کتاب وہ بھی کچھ ہوتا ہے؟ زیرو. اینی ہاؤ مجھے یہ بتاؤ، بیڈ پیچ آتے ہوں گے، یو نو لائف از ناٹ کانسٹنٹ، آتے ہیں ایمان پہ بھی نا، کبھی کبھار تھوڑا سا ڈاؤن آتا ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی کبھار بہت ہائی اسپائک آتا ہے کہ بڑا کچھ ہو رہا ہے، کبھی کبھی انرجی گرتی ہے، تھوڑا سا ڈاؤن پیچ آتا ہے. تو اس پیچ میں ایسا کون سا مومنٹ ہے، ایسی کون سی حدیث، کوئی واقعہ، کوئی بات، کوئی تھاٹ جو دوبارہ اٹھا دیتی ہے؟ میرا خیال ہے جو میں نے اپنا ذاتی طور پہ بہت محسوس کیا وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ جتنے بھی رف پیچز میرے ساتھ زندگی میں آئے ہیں، اس طرح بتایا دوست کا معاملہ تھا یا اس کے بعد اور بھی کچھ 2-3 رف پیچز آئے، تو یہ میری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یا جتنا بھی میں نے جو ہے وہ یعنی ایک دین میں اپنے چیزوں کو سیکھا یا پڑھا، وہ ایک مشکل کے بعد ہی آئی ہیں. یعنی وہ ایک سختی کا دور آتا ہے تو اس سے فراغت ہے، اس سے جو ہے نا وہ ایک آپ کو ایک ڈیولپمنٹ اور زیادہ آپ کی استطاعت اور وسعت پیدا ہوتی ہے، یعنی ایک جکڑ کے بعد ہی وسعت پیدا ہوتی ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ جو جس سے بھی اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے اس کو دین کا علم دے دیتا ہے، تو یا تو اس کو آزما لیتا ہے. دوسری حدیث میں تھا کہ ان کو آزما لیتا ہے. تو یہ آزمائش ہمارا جو تصور ہے، جو ہمارے دین میں ہمیں تصور ملتا ہے آزمائش کا، وہ تو مطلب ایک بشارت ہے اور ایک بات ہے کہ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقبول لوگوں میں آپ آ گئے. یعنی اگر آپ پہ مشکل وقت آ رہے ہیں تو آپ ایک مقبول لوگوں میں آ گئے. اور علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غالباً سورہ فرقان میں یہ ہے کہ وہ چھوٹا عذاب دیتا ہے کہ چاہے شاید وہ پلٹ جائیں، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب دیکھے تاکہ شاید وہ پلٹ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ معاملات آتے ہیں، آزمائش آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ہم تمہیں مال سے اور ہر قسم کے نقصان سے تمہیں آزمائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور اسی کے ذریعے ہی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس دنیا سے گزرتا ہے اور اسی میں اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یعنی ہر جو ہے وہ تنگی سختی جو ہے وہ ایک اپنی فراخی لے کر آتی ہے، یا ایک وسعت لے کر آتی ہے. تو اسی طرح ہی ہے میرے حساب سے، اسی طرح میری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اسی طرح ہی چیزوں کو سیکھا، اور اس کا آزمائش کا زندگی میں اس لحاظ سے میرے خیال ہے بہت اہم پہلو ہے. وہ یہ کہتے ہیں جس طرح اندھیرے کے بغیر نور کا نہیں معلوم ہوتا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، وہ میں ایک دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر فاضل ہیں، وہ ایجپٹ کے اسکالر ہیں، تو ان کے لیکچرز ہوتے ہیں، تو اس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جو ہے وہ ظلمات کا لفظ استعمال کیا، لیکن نور صرف واحد استعمال کی. یعنی ظلمات کا سیگا جو ہے وہ پلورل کا آ رہا ہے، لیکن نور ایک ہے، تو اس طرح کہ نور ایک ہی واحد ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو نور تبھی محسوس ہوگا جب آپ کے اندھیرے ہوں گے کافی. ٹھیک ہے، تو اس طرح جب لوز ہیں تو ہائیز ہیں، یعنی ہر چیز جو ہے نا وہ اس کے تقابل سے ہی ہمیں محسوس ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے بہت ضروری ہے، یعنی سب چیزیں، ایک مشکل دور آنا اور پھر فراخی آنا. انما العسر یسرا، یعنی دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اگر مشکل نہیں آئے گی تو یسر کیسے آئے گا؟ عسر آئے گا تو یسر آئے گا. اپوزٹ صحیح سے لے، بڑی صحیح خوبصورت بات کی ہے آپ نے. اچھا مجھے یہ پرسنلی، مجھے جو چیز اٹھاتی ہے جب بھی میں تھوڑا سا ڈاؤن فیل کرتا ہوں، وین اٹ کمس ٹو اسپریچولیٹی یا دین، یا کسی طریقے سے تھوڑا ڈی موٹیویٹڈ محسوس کیا، لو انرجی محسوس کیا، مجھے بس یہ خیال اٹھاتا ہے، ایک خیال ہے بس، مجھے یہ خیال اٹھاتا ہے کہ میں نے کہا روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ اتنی بڑی وہ ہے نا، وہ رسپانسبلٹی بھی ہے، اچیومنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اعزاز بھی ہے ساتھ ساتھ. اعزاز اپوزٹ بھی وہی بات ہے، اپوزٹ ہے نا، اعزاز بھی ہو سکتا ہے، لیکن آن دا ادر ہینڈ ایک بہت بڑی بدنامی بھی ہو سکتی ہے، شرم بھی ہو سکتی ہے. حدیث میں کہا ہے کہ قرآن حجت لکا و علیک، ہاں تمہارے لیے ہے حجت یا تمہارے اوپر ہے. ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، خوبصورت خوبصورت، وہی نا. تو مجھے یہ چیز اٹھاتی ہے کہ یار انہوں نے ان کے سامنے پیش ہونا ہے. میں بڑا فلٹ کرتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. خیر یہ بتائیں، یہ اسپیشلٹی بڑی مدھم ہے آپ کی، خیر یہ کی گئی ہے یا پھر ایسی تھی؟ نہیں، میرے خیال ہے شروع سے ہی کچھ زیادہ اس طرح دین میں آنے سے پہلے بھی مطلب میری کوئی زیادہ
ایک نا وہ ایکسٹروورٹڈ جو پرسنالٹی تھی وہ نہیں تھی شروع سے ہی، جانا زیادہ انٹروورٹڈ. اسکول میں مجھے پری اسکول میں مجھے یاد ہے کچھ خاص دوست نہیں ہوتے تھے اور تھوڑا آئسولیٹڈ سا رہنا. پھر میرے اسکول لائف بھی اتنی اچھی نہیں گزری تھی، زیادہ تر اتنے دوست وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لیکن ایونچولی تھوڑے بہت بن بھی گئے تھے. لیکن شروع سے اس طرح کی پرسنالٹی ذرا انٹروورٹڈ سی ہے، وہ بس طبعات کا فرق ہوتا ہے. تو بس اس طرح ہی مطلب میں. یہ بتاؤ کہ بڑی نے ماشاء اللہ خوبصورت باتیں کی ہیں، جرنی پہ بھی، فراغت پہ بھی بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے. اور آپ انٹروورٹ تھے، میں انٹروورٹ نہیں، میں ایکسٹروورٹ ہوں بائی دا وے، ایز یو کین سی. ٹھیک ہے، ہاں اپوزٹ سے بھی بات ہوئی ہے. اور ایکسٹروورٹ تو خیر نہیں، شاید ایمبیورٹ ہوں، لیکن ہر کوئی سمجھتا ہے ہم ایمبیورٹ ہی ہیں. یہ بھی ایک ایسی سائنس ہے، حالانکہ 3% یا 4% لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہر کوئی سمجھتا ہے کہ بیچ میں ہی ہے. خیر، تو آپ آج کل ماشاء اللہ پڑھ رہے ہو عربی میں، عربی اور آپ بڑے بہترین طریقے سے پڑھ رہے ہو. ہم بھی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم سے پڑھے نہیں جاتے، لیکن آپ بڑے بہترین طریقے سے پڑھ رہے ہو. تھوڑا بریک ڈاؤن کرو ایک ینگ لڑکے کے لیے جو فار ایگزامپل 20 کا ہے یا 21 کا ہے، اس کا مین جو ہے زندگی کا فوکس وہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی جاب کر رہا ہے یا کوئی پڑھ رہا ہے فل ٹائم. ٹھیک ہے، پارٹ ٹائم میں کوئی 2-4 گھنٹے کے بعد فری ملتے ہیں، اس کو شوق ہے دین کو پڑھنے کا، وہ کہتا ہے میں عربی سیکھوں تاکہ میں قرآن پڑھ سکوں، میں حدیث پڑھ سکوں. تو بریک ڈاؤن کرو ان اسٹیپس کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے، کیسے کیسے کر سکتا ہے، اور ایونچولی کتنے عرصے میں اس کو پروگرس نظر آ سکتا ہے انشاءاللہ. میرے خیال میں سب سے پہلے ضروری تو یہ ہے کہ انسان میں طلب ہونی چاہیے. یعنی مجھے یاد ہے کہ جب میں نے 1 سے 7 سال ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے عربی کو، تو پارٹ ٹائم ہی، مطلب فل ٹائم نہیں اس کو پڑھا کہ نہیں سب کچھ چھوڑ دیا اور صرف عربی پڑھا. لیکن یہ ہے کہ جتنا بھی ٹائم مجھے ملتا ہے اس میں بس میں عربی پڑھ رہا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر رہا تھا. دیر از نو سوشل لائف اور اینی تھنگ لائک دیٹ، اینڈ جسٹ ان مائی اسٹڈی اینڈ اسٹڈیئنگ. تو ہاں، می اینڈ مائی بکس. تو میرے خیال ڈاکٹر اسرار کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی، ان میں انہوں نے کہا تھا کہ یعنی اگر واقعی ہم مومن ہوتے ہیں تو کیا ہم عربی بھی نہ سیکھ سکتے قرآن کو سمجھنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، کیا ہمارے اتنا بھی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے اپنے ایمان کی کہ ہم یہ دکھا سکیں کہ ہم نے واقعی مرنا ہے، تو ہم قرآن بھی سیکھنے کے لیے عربی بھی تک سیکھ نہ سکتے تھوڑی بہت بھی. تو وہ جب میں نے سنا نا تو میں نے کہا یار یہ کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ کو دکھانا چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ محنت کی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی سے یہ جو ایک طلب پیدا ہوئی. تو میں نے کیا کیا کہ اب مطلب اپروچز، کوئی بھی اگر یوتھ عربی کی سائڈ پہ آنا چاہتا ہے، یعنی اگر وہ چاہتا ہے کہ عربی زبان سیکھے، تو وہ اس کے جو گولز ہیں وہ ڈیفائن کریں گے کہ اس نے کس طرح کی محنت صرف کرنی ہے اور کیا اس کی اپروچ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب پہلے تو گول ڈیفائن کر لے اپنا، کیا اس نے صرف قرآن سمجھنا ہے عربی میں، یعنی اگر قرآن ریسائٹ ہو رہا ہو تو اس کو سمجھ آئے. ٹھیک ہے، یا وہ قرآن پڑھے تو اس کو سمجھ آئے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ اپنے آپ کو قرآن تک محدود رکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے نا قرآن کی ووکیبلری وہ یاد کرنی ہوگی، اور اس کو جو ہے نا گرامر، جو عربی گرامر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو ساتھ ساتھ سیکھنی ہوگی تھوڑی بہت. ٹھیک ہے، یعنی اس کی بیسک فاؤنڈیشن ساری وہ سیکھنی پڑے گی اس کو. تو وہ اب اس کے لیے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں. اب جو سب کانٹینٹ میں جو میں نے کریکولم پڑھا تھا وہ ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیونکہ میرے گھر کے پاس ہی مسجد میں ایک مفتی تھے تو میں ان سے ہی پڑھنا شروع کیا، تو انہوں نے مجھے مدرسے کا ہی کریکولم پڑھایا. لیکن ہمیں جس طرح پتہ ہے یہاں پہ عامر سہیل صاحب بھی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا ان کا، جن کا وہ کیا ان کا نام ہے، لسان القرآن. تو ان کے جو لیکچرز ہیں اکثر میں سنتا ہوں، کیونکہ میرا کانسیپٹ لینا ہو تو میں ان سے ان کے ریویو کر لیتا ہوں لیکچرز کو. تو ان کا کورس لے سکتے ہیں، ان کی ٹیکسٹ بکس بھی موجود ہیں اور لیکچر بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ کی عربی بین یہ ہے آپ کی جو ہمارے پڑھائی جاتی ہے اکثر اسلام ممالک میں، عرب ممالک میں. پھر آپ کی مدینہ بکس ہیں جو آپ کو مکہ مدینہ میں پڑھائی جائیں گی، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو باقی بے شمار جو ہے نا عرب ممالک پڑھائی جائیں گی. یہاں پہ بھی اہل حدیث کے مدارس میں بھی میرا خیال ہے وہی پڑھائی جاتی ہیں جو عربی بین ہے، وہ ہے مدینہ بکس. تو وہ اس کو پہلے یہ تعین کر لینا چاہیے. اور بھی یہاں پہ کورسز ہیں، جس طرح مثال کے طور پر یوتھ کلب کا مزمل کوئی ہیں، وہ بھی یہ کورس کروا رہے ہیں 2 سال کا. ہاں، تو وہ مطلب ایک کورس پک کر لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورس کے بغیر عربی، یعنی کسی کی گائیڈنس کے بغیر عربی سیکھنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یعنی آپ کو راستہ پتہ نہیں لگے گا، آپ کا گائیڈنس نہیں ہوگا آپ کے پاس. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈر دا ٹوٹلیج آف وداؤٹ دا ٹوٹلیج آف ٹیچر اٹس ویری ڈیفیکلٹ. آپ کو کوئی نہ کوئی کورس لینا پڑے گا، چاہے وہ ریکارڈیڈ ہو یا چاہے وہ لائیو ہو. ٹھیک ہے، لائیو ہے تو بہتر ہے، یعنی آپ پاس ایک یہاں تو آپ کا ٹیچر ہے جب آپ رجوع کر سکتے ہو، کچھ سمجھنا ہے اس سے پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے ایک کورس آپ کو لینا پڑے گا، یعنی یو ہیو ٹو ٹیک اے کورس. اب آپ دیکھ لیں کون سا کورس آپ لے رہے ہیں، پھر آپ وہ لے کر آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کیا آپ کا گول ہے. اب آپ کا گول یہ ہے کہ آپ نے قرآن تک رہنا ہے، تو آپ کو پھر قرآن سننا پڑے گا، اور اس کی جو ہے نا یو ہیو ٹو میمورائز دا ووکیبلری آف دا قرآن. ٹھیک ہے، تو جو کہتے ہیں نا کہ میں قرآن کے عربک سیکھ رہا ہوں، وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ووکیبلری کی جو ایکوزیشن ہے وہ صرف قرآن تک محدود کر دی ہے. ٹھیک ہے،
اور اگر میں کہوں تو وہ بیسکلی فارمل عربک، وہ اولڈ عربک ہی ہے، ٹھیک ہے. ہاں فصحا ہے. جو مختلف ہے نا وہ ڈائلیکٹیکل عربک ہے، جو لہجے ہمیں کہتے ہیں، وہ جو 30 سے زیادہ ہیں جو عرب ممالک میں بولے جاتے ہیں، تو وہ چیز مختلف ہے فصحا سے یا قرآن کی اس سے. لیکن قرآن کی عربک یا اولڈ فارمل عربک دے آر دا سیم تھنگ، بس میں فرق ہے ووکیبلری کا. جب قرآن کی ووکیبلری یعنی آپ قرآن کہتے ہیں قرآنک، وی آر ٹیچنگ قرآنک عربک، دیٹ جسٹ مینس دیٹ یو آر لمیٹنگ یور سیلف ٹو دا ووکیبلری آف دا قرآن، ٹھیک ہے. اور گرامر تو ہر جگہ سیم ہے نا، گرامر جو عربی کی وہ ہر جگہ سیم ہوتی ہے. تو آپ کا یہ گول ہے کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے، تو یو نیڈ ٹو میمورائز دا ووکیبلری تو قرآن. آپ کو شیٹس بنانی پڑیں گی، آپ فلیش کارڈز بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ووکیبلری آپ کو ساتھ کرنی پڑے گی. آپ گرامر سیکھیں، گرامر سیکھتے ہیں آپ سینٹینس اسٹرکچرنگ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. ایسا جب آپ ڈیولپ کریں گے اس میں تو محنت صرف کرنی پڑے گی، ٹائم لگانا پڑے گا اس کو. آپ جتنا قرآن سنیں گے پھر آپ کو ایسا یو پک اپ ورڈس، اچھا اس آیت کا یہ مطلب بن رہا ہے، ٹھیک ہے. انما یسرا، یہ مجھے کس طرح پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، کیونکہ مجھے ورڈس کا پتہ ہے، ان کا مطلب پتہ ہے. اسر کا مجھے مطلب پتہ ہے مشکل ہے، یسر کا مطلب پتہ ہے آسانی ہے، ٹھیک ہے. انما یعنی بے شک، ٹھیک ہے. تو یہ مجھے پتہ ہے. اسی طرح آپ قرآن کے ورڈس یاد کرو گے تو جب آپ سنو گے پھر آپ کو سننے کی پریکٹس کرنی چاہیے، تو اس طرح آپ ڈیولپ کرو. لیکن اگر آپ کا گول یہ ہے کہ آپ نے اس سے پڑھنا ہے، احادیث پڑھنی، یا آپ نے علماء کی کتب کی طرف جانا ہے، جو ایونچولی میرا گول تھا کہ میں نے جو ہے نا وہ تفاسیر علماء کی جتنی کتب ہیں، مطلب اسلامک لٹریچر جو ہے میں نے اس میں ڈیلونگ کر سکوں، ٹھیک ہے، جو ہماری اتنی اساس ہے اتنی خوبصورت 14 سالوں کی. تو میرا یہ گول تھا. تو اس کے لیے یو ہیو ٹو اٹس اے جرنی آف ایئرس، سم ایئرس. اور اس میں آپ کو یعنی ایسے نہیں کہ اس کے اختتام میں ہی آپ کو گول نظر آئیں گے، اس کے راستے میں ہی آپ کو نظر آنا شروع، آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع. تو یو ہیو ٹو ریممبرائز اے لاٹ مور ووکیبلری، ٹھیک ہے. آپ کو مطلب کہتے ہیں کہ بچی 5,000 پہ آپ یعنی 5,000 از فرسٹ مائل اسٹون. تقریباً 15,000 جو ہے نا وہ ایک نیٹو کی ووکیبلری ہوتی ہے. 15,000 ورڈز ایک نیٹو کی، جو نیٹو بندہ ہوتا ہے عربی یا عربی زبان کا ہوتا ہے، 15,000 تک ووکیبلری ہوتی ہے. تو اگر آپ وہاں تک پہنچتے ہیں تو آپ فلوئنٹلی چیزیں پڑھ سکتے ہیں اور جو ہے نا کر سکتے ہیں. تو اس کو اپنا گول تعین کر لینا چاہیے. اس کے بعد میرا خیال ہے محنت ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ مجھے ایک یاد ہے میں ملا تھا عربی شروع کرنے سے پہلے نا 1-2 دن پہلے گائیڈنس لینے کے لیے کہ میں کیا کروں. مجھے دل کیا کہ میں عربی سیکھوں. تو میں ملا یوتھ کلب کے مغیرہ بھائی، آپ کو شاید پتہ ہوگا، مغیرہ لقمان. تو ان سے میں ملا اس وقت میں نا یہ LGBT کے معاملات میں ہی ہم ڈسکشن کر رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے میں عربی سیکھوں. تو انہوں نے مجھے بہت پمپ کیا، انہوں نے بہت موٹیویٹ کیا، کہتے تم تو سیکھ لو گے، تمہیں تو کوئی ایشو بھی نہیں ہوگا. مطلب مجھے اتنے وہ مبالغہ کر رہے تھے کہ تمہیں تو ایشو بھی نہیں ہوگا، تم کچھ مہینوں میں سیکھ جاؤ گے. تو مجھے پتہ ہے موٹیویٹنگ نہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے مجھے ایک ویلیبل ایڈوائس یہ دی تھی کہ جو میرا خیال ہے ہر چیز کے لیے اپلائی ہوتی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جو چیز تم نے سیکھنی ہے، یعنی عربی سیکھ رہے ہو نا، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا سونا بنا لو. یعنی اگر تم نے کچھ سننا ہے تو عربی میں سنو، کچھ پڑھنا ہے تو عربی میں پڑھو، ٹھیک ہے. کچھ لکھنا ہے تو عربی میں لکھنے کی کوشش کرو. جتنی زیادہ محتاجی ہوگی نا کسی چیز کو سیکھنے کی، اب یہی آپ کسی بھی اسکل پر اپلائی کر سکتے ہیں. کسی بھی چیز کی محتاجی جتنی زیادہ ہوگی اس کو آپ اتنا زیادہ پک اپ کرو گے. آپ بچپن میں کس طرح زبان سیکھتے ہو، آپ یو ڈونٹ ہیو اینی ادر انٹیلیجنسز. آپ کے کھانے کی پرواہ آپ کی والدہ صاحب نے کرنی ہے، ٹھیک ہے. کھانے پینے سونے کے آپ کو والدہ نے آپ کر کے دینا ہے. تو آپ کا برین اس وقت صرف آپ کی 2 چیزوں میں ہی آپ کو ایک تو گرو کر رہا ہوتا ہے، یا تو آپ کی زبان پک اپ کر رہا ہوتا ہے. دیٹ از اونلی دا انٹیلیجنس آف دا برین ایٹ دیٹ ٹائم. تو اسی طرح اگر آپ اپنی محتاجی کریٹ کر لو نا کسی زبان کے لیے، کسی اسکل کے لیے، تو اس کو پک اپ کر لو گے. یو ماسٹر اٹ ان not long time, but you just get there quickly. بڑی صحیح بات کی ہے کہ ڈوبنے جو سب سے بہترین طریقہ جو ہے سوئمنگ کرنے کا وہ ہے یہ کہ جب آپ نے وہ ایکسپوز کر دو سمندر سے، ٹھیک ہے. اوبویسلی ڈائیو ان کرنا پڑے گا، لازمی کرنا پڑے گا، اور اسپیشلی اگر آپ اسپیڈ اپ کرنا ہے تو. اچھا آپ سب ایسا ہوتا ہوگا، کوئی گفتگو بھی جو ہے نا میری آج کل یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے پچھلے دفعہ پوڈ کاسٹ کیا نا بوئنگ کے ساتھ رسی انسٹیٹیوٹ والے، تو اس لوگ کہتے ہیں کہ نظام کی بات کیوں کر دی آپ نے ان سے. میں شروع نظام کی بات سے کی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ میری ہر بات جو بھی میں دین پہ کر رہا ہوں نا اس کی ابتدا ایٹ لیسٹ فلسطین پہ ہی ہوگی. اس کو میں نہیں پیچھے رکھ سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اس موضوع میں فلسطین پیچھے رہ گئی ہے. بدر کی بات کروں گا فلسطین آ جائے گا. ختیجہ کی بات کی تھی پچھلے دنوں میں نے، اس پہ بھی فلسطین آ جائے گا. تو یہ کوئی بھی بات کروں ارریلیونٹ ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو آج کی ریلیونسی سے داغ کریں. تو آتے ہیں فلسطین پہ، ٹھیک ہے. بڑا لمبا ٹاپک ہے، پورے 4 پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے ایک. لیکن کیا what do you think went wrong and what do you think can go right as well? I think there are a lot more educated people on the matter جو آپ زیادہ اچھی تاریخی لحاظ سے آپ کو بتائیں گے. لیکن میرا خیال جنرلی اگر ہم ایک اسٹوڈنٹ لیول سے ہم بھی پڑھ رہے ہیں چیزوں کو، ہم کوشش کریں کہ کتابوں کو دیکھیں اور فلسطین کا معاملہ سمجھنے کی کوشش کریں. تو میرے نزدیک مطلب میں ابھی کچھ دن پہلے ہی ابن کثیر کی جو ہے وہ تاریخ پڑھ رہا تھا، البدایہ جس کا نام ہے.
تو اس میں انہوں نے یہی لکھا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم کی جو یعنی ہمیں تقریباً وثوق سے پتہ یعنی آلموسٹ شیور کہ حضرت ابراہیم کی جو قبر ہے وہ ہیبرون میں ہے جو اس وقت فلسطین میں ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اٹس جوائنٹلی کنٹرول بائی دا اسرائیلیز اینڈ دا فلسطینین اتھارٹی, جوائنٹلی کنٹرول, لیکن ابراہیم کی قبر وہیں پر ہے. اور اس طرح بے شمار دا ایریا دیٹ سراؤنڈز پیلسٹائن اینڈ سیریا اینڈ آل دیز پلیسز اٹس ویری امپورٹنٹ. یہاں پہ جتنا بھی جو ہے نا وہ اکثر ہی کہا جاتا ہے عرب دنیا میں یہ کہتا ہے کہ اگر یہ جس کے پاس اس کا قبضہ ہوگا نا اس منطقہ یعنی اس جگہ کا, تو وہ پوری دنیا پہ راج کرے. کیونکہ یہاں پہ ریسورسیں یعنی کہتے ہیں اس کو متوسط سی جگہ ہے, یعنی اس کا کھانا زیادہ گرم نہیں ہے, زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے, اس کا موسم بھی زیادہ گرم نہیں جاتا, زیادہ ٹھنڈا نہیں جاتا. تو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارے دینی لحاظ سے تو بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی اگر بے شمار انبیاء جو ہیں وہ اسی علاقے سے ہی سارے آئے ہیں. حضرت ابراہیم بھی یہاں پر ہی ہجرت کر کے گئے ہیں, سارے ادھر سے ہی آئے ہیں. حضرت یعقوب کا بھی معاملہ ہے, سب ادھر ہی رہے ہیں. بنی اسرائیل کی جو چین نکلی وہ سب ادھر ہی ہے. تو میں تو اس کو اس طرح ہی دیکھتا ہوں کہ یعنی اٹس اے کلیش آف سویلائزیشن سورٹ آف. ٹھیک ہے, یعنی اٹس اے ڈیپلی ریلیجس میٹر, اور وہ اب کھل کے سامنے آ گیا 7 اکتوبر کے بعد. ٹھیک ہے, جن لوگوں نے اس کو پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلامک کاز نہیں ہے, جنہوں نے پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے اٹس ناٹ اے ریلیجس ایشو. ٹھیک ہے, اٹس جسٹ ایشو آف ون پیپل آکوپائنگ دی ادر, وہ تو ہے, لیکن اٹس آلسو ریلیجس ایشو. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں اب نیتنیاہو کی آپ اسپیچز دیکھیں اس کے بعد سے, ہی از آلموسٹ آل دا ٹائم کوٹنگ دا بائبل اینڈ ویڈیوز دیٹ وی سی آف دا اسرائیلیز. یعنی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ ایملیک کہہ رہے ہوتے ہیں, فلسطینیوں کو اس سے پکار رہے ہوتے ہیں. ایملیک کیا مطلب ہے؟ تو حضرت یعقوب کے بھائی تھے, ان کا بیٹا تھا, اس کا نام ایملیک تھا. یعنی یہ سارا بائبل میں ہی ہمیں ملتا ہے. اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے, صحیح ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ بائبل میں ہمیں پتہ ہے بہت تحریف ہو چکی ہوئی ہے اور انہوں نے بہت بدل دی ان کے علماء نے. لیکن بہرحال ایک تاریخی پہلو سے اگر اس کو دیکھیں تو ان کے بھائی حضرت یعقوب کے بھائی کا نام تو مجھے بھول گیا, لیکن ان کا بیٹا تھا ایملیک, اور اس کی ایک جو ہے وہ ایک مسٹریس تھی, اس سے اس نے شادی کی, اور اس سے جو ہے نا ان کا بیٹا پیدا, اس کا نام ایملیک تھا. ان کے بھائی حضرت یعقوب کے بھائی کا نیفیو ہو گیا کائنڈ آف, ان کے بھائی کا بیٹا تھا, حضرت یعقوب کا نیفیو ہو گیا, جو بیٹا پیدا ہوا تھا ان سے. تو انہوں نے جو ہے نا اس حضرت یعقوب اور ان کے بھائی کی آپس میں بہت وہ تھا, ٹکرار تھا, آپس میں لڑائی تھی. ان کا نام ایس تھا, میں نے کل ہی پڑھا ابن کثیر کی تفسیر میں. آپس میں لڑائی کس وجہ سے ہوئی تھی؟ بائبل جو ہمیں تاریخ ملتی ہے وہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب نے جو ہے نا وہ حضرت اسحاق کو ایک دن قربانی اپنے بھائی سے پہلے لا کے دے دی تھی. ان کو کچھ کھانا پسند تھا حضرت اسحاق کو, تو حضرت یعقوب نے اپنے بھائی سے پہلے ایس سے پہلے لا کر کھانا دے دیا تھا. تو حضرت جو ایس تھے, جو حضرت یعقوب کے بھائی تھے, انہوں نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا. تو حضرت یعقوب جو ہے نا ان کو پھر کہا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے چھوڑ کے. تو وہ جو ہے نا پھر فلسطین کے علاقے میں آ گئے, جیروسلم میں آ گئے تھے. وہاں پر انہوں نے جو ہے نا, جو ہمیں تاریخ ملتی ہے, انہوں نے وہاں پر جو ہے نا جیروسلم کی یعنی فلسطین مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی. حضرت اسحاق سے یعقوب سے ملتا ہے کہ انہوں نے ہی بنیاد رکھی, کیونکہ وہاں پہ چلے گئے تھے, ان کے بھائی نے کہا تھا قتل کر دوں گا. تو یہ عداوت ان میں تھی شروع سے. ٹھیک ہے, یعنی ان دونوں بھائیوں میں عداوت تھی. تو انہیں کا پھر وہ آگے منتقل ہوئی ان کے بیٹے میں جو ایملیک پیدا ہوا. ٹھیک ہے, تو ان کا یہ تاریخی بائبل کے جو ہے وہ تاریخ سے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے جب حضرت موسیٰ جب نکلے ہیں نا ایجپٹ سے, ٹھیک ہے, وہ سمندر کراس کر کے, تو جہاں پر وہ پہنچے تھے وہاں پر ایملیک نے جو ہے وہ حملہ بھی کیا. یعنی ان کے ڈسینڈنٹس ہیں, ایملیک کے ڈسینڈنٹ, کیونکہ دعوت خاندانوں میں جاری رہی, انہوں نے حملہ کیا ہے اسرائیلائٹس پر, ٹھیک ہے, ان بنی اسرائیل پر. تو ان کی دعوت جو ہے نا وہ چلتی رہی تھی, اور وہ جو ہے نا وہ یعنی اسرائیلیز ہیٹ دا ایملیکس. ٹھیک ہے, تو اسی لیے جو اب جو فلسطین کی ہمیں ویڈیوز ملتی ہیں اس میں وہ ناچ رہے ہیں اسرائیلی سولجرز, وہ ایملیک کہہ رہے ہیں فلسطین کو, یعنی فلسطینی مسلمانوں کو ایملیک کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کو قتل کرنا ہے ہم نے. ان کو اس سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ ہمارے اسی طرح اینیمیز ہیں جس طرح یعقوب کے اور ان کی فیملی کا وہ ایملیک کی فیملی تھی. تو اس طرح وہ ہے تشبیہ دے رہے ہیں. تو وہ اٹس اے ڈیپلی ریلیجس کانفلکٹ. ایون ایف وی لیونگ ان اے سیکولر ایج اینڈ وی ڈینائی کہ ریلیجن کا کوئی پارٹ نہیں ہے اور ہم اس طرح کرتے ہیں, لیکن اٹس اے ڈیپلی ریلیجس پارٹ. اور اس کے ساتھ اٹس اے سویلائزیشنل, اور جو ہے نا ایک کہہ لیں آپ ایک ادیان کی جنگ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف جو ہے وہ باقی ادیان ہیں, جو مطلب یہودیت تو بیسیکلی اٹس جسٹ سیکولرزم. ٹھیک ہے, سیکولر ویلیوز ہیں, لبرل ویلیوز ہیں, مطلب دے ڈونٹ ٹاک اباؤٹ بینگ آرتھوڈاکس جوز یا آرتھوڈاکس کرسچنس اس طرح کے. تو وہ تو پھر یعنی وہ فلی پریکٹسنگ ہوں گے, لیکن بیکاز انلائٹنمنٹ ہوئی اور یہاں پر یورپ میں سارا پھیل گیا لبرلزم, تو وہ جوز اینڈ کرسچنس لیفٹ دیئر ریلیجن جسٹ بیکیم سیکولر. تو وہ ویلیوز ہی ہم پہ امپوز کرنی ہے. اسی میں اگر آپ نیتنیاہو کے بھی ریسنٹلی ایلون مسک کے ساتھ, ایلون مسک نے پہلے اسٹارلنگ دے دیا تھا نا فلسطین کو, کیونکہ جب اسرائیل نے کٹ کیا تھا انٹرنیٹ شروع میں کانفلکٹ, اکتوبر نومبر دسمبر کی بات ہے, کٹ کر دیا تھا انٹرنیٹ.
تو اسٹارلنگ دے دیا تھا اس نے ایلون نے، لیکن پھر وہ غصہ ہو گیا نیتن یاہو اور جتنا بھی ورلڈ آرڈر ہے اور سارا یو ایس وغیرہ، تو پھر نیتن یاہو نے وزٹ کروایا ایلون کو اسرائیل. اس کے بعد ایلون کے جو ہے نا وہ جس طرح پلٹی ہے کہ آپ کے ٹویٹر پر جو ہے وہ اسرائیلی اکاؤنٹس پروموٹ ہونا شروع ہو گئے اور فلسطینی اکاؤنٹ جو ہے نا وہ بین ہونا شروع ہو گئے، کم ہونا شروع ہو گئے، ان کی ریچ کم ہونا شروع ہو گئی. تو بیسیکلی اس نے ایک ٹویٹر اسپیس کی ایلون کے ساتھ، اینڈ واٹ ہی سیڈ واز ویری شاکنگ. اور مطلب ہمیں جو ہے وہ ایک طرح سے ہم کیا کھو رہے ہیں اور کس طرح ہم کنٹرول ہو رہے ہیں اسے پتہ لگتا ہے. اور اس نے مطلب ایک کھل کر بات کی ہے، کوئی خفیہ بات نہیں. کہتے ہیں ایلون سے کہتا ہے کہ نیتن یاہو کہہ رہا تھا ٹویٹر اسپیس میں کہ وی کین ون دا بیٹلز ود دا ہیلپ آف آر عرب نیبرس. ٹھیک ہے، وٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو، وی نیڈ ٹو ڈو وٹ وی ڈیڈ ان ایران. ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے وہاں پر جو ہے وہ ٹی ویز لگائے، اینڈ وی کہتے ہیں وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو فائٹ دیم، وی جسٹ نیڈ ٹو گیو دیم اے لائف اسٹائل. یو گیو دیم ٹی وی، یو گیو دیم دیز شوز، یو گیو دیم، تو ان کو اپنی ذات بلا دی اور ان کو یو جسٹ میک دیم سیکولر لائک یور سیلف. تو اس میں اس کی جنگ ہے کہ آپ نے جو ہے نا اسلام کو شون اٹ ایز سم تھنگ ایز ایکسٹریم، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا، اور آپ نے جو ہے نا اس کے خلاف ایک جنگ کرنی ہے. تو اوبیسلی حق اور باطل کی جو جنگ تو جاری رہنی ہے. تو اس کی شکل یہ ایک ہی وہی شکل ہے اس کی. ٹھیک ہے، اسلام کے خلاف آپ نے جنگ رکھنی ہے. تو مجھے تو یہ فلسطین کا معاملہ اس طرح سے نظر آتا ہے. اور ڈیپلی اٹ از اے ڈیپلی ریلیجیس کانفلکٹ اس طرح سے بھی، کیونکہ اسرائیل یہی کلیم کرتا ہے کہ بائبل کے تھرو ہی ہمارا کلیم ہے لینڈ پر. یعنی ہم یہاں پر بہت پہلے ایگزسٹ کرتے جب رومن امپائر کے نکالنے سے پہلے ہم یہاں پہ علاقہ ہمارا ہی تھا. ٹھیک ہے، اور لیکن دا پرابلم از کہ اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتے ہیں ہمارا ہم یہاں پہ ایگزسٹ کہتے ہیں کچھ لوگ جو سیکولر ہیں اسرائیلائٹس، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آرٹیفیکٹس موجود ہیں یہاں پہ، ہمارے وہ ہسٹوریکل چیزیں ملتی ہیں، ہم یہاں پہ شروع سے تھے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اکارڈنگ ٹو ون آف دا تھیوریز ہم لوگ سب افریقہ سے نکلے ہوئے ہیں. ہمیں جو سویلائزیشن اسپر آؤٹ کی ہے نا وہ افریقہ سے کی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہاں سارے افریقہ ہم چلے ہم قبضہ کرتے ہیں افریقہ میں. افریقہ ہمارا ہے. یہاں 100,000 of years لوگ ادھر سے ادھر موو ہوتے رہے. ایک لوگ ایک جگہ قابض تھے اور ایک جگہ دوسری جگہ. تو وہ علامہ اس نے کہا ہے کہ اگر یہودیوں کا ہے فلسطین پر حق تو کیوں نہیں ہسپانیہ مسلمانوں کا. ٹھیک ہے، یعنی اگر مسلمان بھی کیونکہ ہسپانیہ میں رہے ہیں نا کہ 6 سال 7 سال حکومت کی ہے اسپین پر، اسلامک اسپین رہا ہے، اندلس رہا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ ہماری جگہ تھی تو جس طرح مسلمانوں کا کلیم نہیں ہو سکتا کیونکہ طاقتیں آتی جاتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں، تو کوئی کلیم نہیں کر سکتا کیونکہ ہم وی ہیو بین موونگ اراؤنڈ دا ورلڈ. تو یہ ان کا کلیم صرف بائبل کا کلیم ہے اور اٹ کین ناٹ بی اینی ادر کلیم. تو اس سے ڈیپلی ریلیجیس کلیم اور جو انہوں نے اختراعات کی ہوئی اپنی بائبل میں، تورا میں، تو اسی کا نتیجہ یہ ہمیں آج ملتا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات کی ہے کہ، اور بڑی اہم بات کی ہے فار آل دوست جو ان کو لگتا ہے کہ دو پولیٹیکل ایشو ہے اور دو کنٹریز کا آپس میں اختلاف ہے. نہیں، اٹس اے ڈیپلی روٹڈ، ایز بدر سیڈ، اٹس اے ڈیپلی روٹڈ ریلیجیس تھنگ. کہ یہ اس کا جو ہے نا اصل اس کی روح جو ہے نا نکلتی اس دین سے ہے، مختلف دین اور جو ہے نا یہودی کا اسلام سے جو نفرت ہے. اب بتائیں کہ یہاں تک آئے کیسے ہم لوگ؟ یہاں تک آئے کیسے، اور یہاں تک کیسے آئے کہ ہم نے اب کچھ کرنے کے مطلب اتنی محتاجی ہے، اتنی محتاجی ہے، اتنی معذوری ہے کہ آپ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. اس لیول کے آپ معذور ہو گئے ہو. تو اس لیول کی جو معذوری امت پہ آئی ہوئی ہے، اور یہ آپ یو ڈیزرو دس آلسو اسپیکنگ. ٹھیک ہے نا، ہم ڈیزرو کرتے ہیں. یہ آئی کیسے؟ آپ تھوڑا اس پہ اور تھوڑا. میرے نزدیک ہمیں تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے نا کہ آئی کیسے ہے، ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں. یعنی کیا طاقتیں ہیں ابھی ہم دیکھیں، ہم کیا طاقتیں جو ہمیں روک رہی ہیں کہ ہم فلسطین کے جو ہے نا وہ مدد کر سکیں یا فزیکلی کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے، بیانات اور دعائیں، ان سے علاوہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے. تو کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں کیا موٹی موٹی چیزیں کیا روک رہی ہیں. ہمیں حکمران روک رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب حکمران میں کوئی ایشو ہے. ٹھیک ہے، اگر چلو ہم بہت دور ہیں، ہم یہاں پہ پاکستان میں، ایشیا میں، ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں بالکل نیبرنگ کنٹریز فلسطین کی، ایجپٹ ہے، جس بارڈر رفا بارڈر لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایجپٹ آپ کا ٹرکی لگ رہا ہے، آپ کا سیریا لگ رہا ہے، عراق لگ رہا ہے. ان سب میں یہ ممالک کچھ کیوں نہیں کر رہے؟ جارڈن لگ رہا ہے، وہ جارڈن ساتھ ہی بالکل. ٹھیک ہے، وہاں پہ عبداللہ کہیں عبداللہ ہے، اور وہ سید، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ہی کین بی سید، لیکن چلو مان لیا سید ہے. تو why are they not doing anything? They're neighboring Palestine and they claim to be Muslims. وہ کیوں کچھ نہیں کر رہے؟ تو کچھ نہ کچھ ایشو ہے. کیا ایشو ہے؟ مطلب why are these rulers not doing anything? تو we understand that these rulers are problem. They're a problem, the rulers. یعنی یہ کیا یہ واقعی مسلمانوں کے مفاد میں کام کر رہے ہیں یا مسلمانوں کی حمایت میں کام کر رہے ہیں، یا are they just planted shadow governments ہیں، ایک بس ویسٹ کی shadow governments ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا یہ میں دیکھنا چاہیے کہ ہم اتنا بٹ کیسے گئے کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ اگلے ممالک میں مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے, بس وہ دوسرے ملک میں. تو ویئر ڈid دس نیشنلزم کم فرام؟ یہ لکیریں کس نے کھینچی؟ یعنی آربیٹری لائنز ہیں. مطلب میں اس دن اپنے دوست سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا کہ میں بہت ریسٹرکٹ محسوس کرتا ہوں کہ یعنی اگر میں کچھ 100 سال سے زیادہ پہلے, میں 200 سال پہلے تک میں جہاں چاہتا تھا, مجھے صرف اپنی استطاعت اور اپنی طاقت, ٹھیک ہے, کے مطابق اگر میں چاہتا تھا ہم کہیں بھی جا سکتا, ٹریول کر سکتا تھا. جس طرح ہمارے مسلمان تاریخ میں بہت ملتے ہیں, ابن بطوطہ ہو گیا, جنہوں نے بہت ٹریول کیا اور تاریخ لکھی. ان کو کوئی رکن نہیں تھا, کوئی پاسپورٹ نہیں تھا, کوئی کچھ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو وہ ٹریول کرتے تھے. اب یہ کیسے لکیریں آ گئی, باؤنڈریز کیسے آ گئی, ٹھیک ہے. اصل میں یہی میں آپ کو بتاتا ہوں, بات ایشو تاریخ کا ہے. اگر ہم اپنی تاریخ سے منقطع ہوں گے تو ہمیں کچھ پتہ لگے گا. ابھی آپ کسی مسلمان سے پوچھیں یا عام یہاں پاکستانی شہری سے پوچھیں, اس کو یہ لگے گا کہ پاسپورٹ سسٹم اور اس طرح بیریئرز یہ ہمیشہ سے موجود تھے. ان کو اسی احساس ہی نہیں ہوتا کہ تبدیل ہے, یہ اس طرح کا ہمیشہ سے نہیں تھا, ٹھیک ہے. ہاں, کانسٹرکٹ دیٹس بین امپوزڈ آن اس, ٹھیک ہے, اور یہ ہمیں علیحدہ کرنے کے لیے یہ اختراع کیا گیا ہے, اور یہ ہمیں ہمارے لیے اس مشکلات پیدا کی گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو نیشنلزم از اے پرابلم, ٹھیک ہے, کہ یو آر آپ کے جو کنٹری کے مفاد ہیں وہ مقدم ہیں آپ کے مسلمانوں ایک بھائی چارے سے, ایک امت کے کانسیپٹ سے, آپ کے کنٹری کے, ہاں, وہ آپ کے مفاد آپ کے زیادہ آپ کے سامنے ہیں کہ میری کنٹری کا خسارہ نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, یا میری کنٹری پہ حملہ نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو یہ ایشو ہے, حکمرانوں کا ایشو ہے ہمارے پاس. اور یہ دیکھیں کہ, اور مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم پر ایک وقت آئے گا, جو بہت مشہور حدیث ہے, کہ تم پہ ایک وقت آئے گا کہ تم ایسے ہوگے کہ دسترخوان پہ تم لوگ ہو, اور امتیں جو ہیں تم پر آ کر تمہیں کھائیں گی جس طرح ایک دسترخوان پہ کھاتی ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے قلت کی وجہ سے کہ ہم کم تعداد میں ہوں گے. کہتے نہیں, تعداد پہ تم بہت اکثریت میں ہوگے, لیکن تم میں بیماری ہوگی, اس کو کہا وہن کا, دنیا سے محبت اور موت کا ڈر, ٹھیک ہے. تو مطلب بیسیکلی یہ ایک کریٹیکل ایشو ہے, دیٹ وی لو دا ورلڈ الاٹ اینڈ وی آر فیئرنگ ڈیتھ. تو اسی طرح معاملہ ہے. تو جہاں پر بھی اگر کچھ یہ حریت موجود ہے, فلسطین میں موجود ہے, جہاں پہ بھی مسلمان ممالک میں اٹیکس کی گئے ہیں, انویژنس کی گئی ہیں اوور دا پاسٹ 20 ایئرس آفٹر 9/11, تو بس ریزسٹنس کے ہی ہم اس پہ زندہ ہیں. حریت اور لڑائی ہے تو ہے, اس میں زندہ ہیں. تبدیلی لانے کی اسی ضرورت ہے. آئیڈینٹیفائی, کوئی کہتے ہیں ایشوز آئیڈینٹیفائی ہوں گے تبھی ان کا حل آئے گا. جب مجھے پتہ ہی نہیں ایشوز کیا ہیں تو ان کا حل نہیں آئے گا. بڑی خوبصورت بات ہے. ویسے تو کوئی کاؤنٹر کوشچن کر سکتا ہے کہ وہ عرب کہہ کہ عرب پہلے بھی اکٹھا ہوا تھا, اس نے اٹیک کیا تھا اسرائیل پہ, کام ہو گیا, تو ہاؤ وڈ یو کاؤنٹر دیٹ؟ آئی تھنک اس وقت بالکل کیا تھا. میں جو پہلی عرب اسرائیل وار ہوئی ہے, پھر دوسری عرب اسرائیل وار ہوئی ہے, میرا خیال ایک تھا اس کے بھی, مطلب آئی تھنک اٹ شوڈ بی بیٹر اسٹڈیڈ, اینڈ آئی ووڈنٹ سے آئی ووڈ اسٹڈیڈ لاٹ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی مطلب the Israel had America at its back, it had the United Kingdom at its back, ٹھیک ہے. اور میرا نہیں خیال جو اس طرح کہ اس وقت جو عرب حکمران تھے وہ بھی کوئی اتنا زیادہ جو ہے نا, وہ آپ کہہ لیں کیونکہ فرسٹ جو وار ہوئی ہے عرب اسرائیل, آپ نے تقریباً سارا سینا ہی لوز کر دیا, ٹھیک ہے. فلسطین کا کتنا حصہ آپ نے لوز کر دیا, آپ اتنا کچھ سارے ہار گئے, اتنے زیادہ عرب اکٹھے ہونے کے باوجود. مطلب میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ معاملات بیچ میں تھے کہ آپ کے جو ہے نا وہ آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا کہ آپ کچھ کر سکو یا کچھ اس کو حاصل واپس لے سکو, ٹھیک ہے. مطلب اتنا آسان تو نہیں ہوگا نا, تو اس کو دیکھنا پڑے گا اور اس کو صحیح طرح پڑھنا پڑے گا. تو آئی تھنک بالکل ٹھیک ہے. اور آخری کچھ پیغام اگر آپ دینا چاہو. ہاں, جس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اصل میں ہاں اس میں ہم نے وار کر کے دیکھی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اچھا وار تو ہمارے نہیں اس کو کوئی پھل نہیں, صبر نہیں نکلا اس کا, ٹھیک ہے, یہ ہم بہت کمزور ہیں, ان کا بہت طاقتیں ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا دیکھیں تاریخ, ابھی حال ہی کے معاملات دیکھیں, تو جب ہمارے حکمرانوں عرب میں ہو گئے خاص طور پر, ان کو جب اپنی ذات کے معاملات میں جب کوئی ایشو آتا ہے تو اس میں وہ ہر چیز کو متحرک کر دیتے ہیں اور وہ ایکشن لیتے ہیں اس وقت, صرف باتیں نہیں کرتے. ابھی محمد بن سلمان کے ساتھ کیا ہوا, اس نے ڈیل کی ہوئی تھی آسٹریلینس کے ساتھ, لیکن آسٹریلین نے, ان کا جو ایمبیسڈر تھا, اس نے کچھ سخت الفاظ استعمال کیے اس کے لیے, محمد بن سلمان کے لیے. تو اس نے آرمس کا ڈیل تھی, محمد بن سلمان نے نہیں کرنی میں نے ڈیل, پھر واپس آ کے سوری مانگتے واپس آئے کہ ہمیں جانا چھوڑو. اسی طرح جب کنگ فیصل تھے, آئی تھنک دیٹ واز دا لاسٹ پرسن ہو ریئلی ٹاکڈ اباؤٹ فلسطین اوپنلی ان سپورٹ آف اٹ. اس کے بعد میرے خیال کوئی حکمران آیا ہے سعودی عرب میں جو اس طرح بات کر سپورٹ کرتا. اس نے کیا کہا تھا کہ ہم تیل بند کر دیں گے, اور اس نے کیا بھی.
اور اس پہ کیا نتیجہ نکلا تھا کہ وہ قوم میں آ گئے تھے کہ نہیں ہمیں چھوڑ دیں اس طرح پھر ایونچولی گاٹ اساسینیٹڈ. تو بات یہ کہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ اچھا اگر ہم نے جنگ حملہ کر دیا تو بڑی جنگ ہو جائے گی, ریجنل وار ہو جائے گی, اس طرح نیوکلیئر میں بدل جائے, ٹھیک ہے نہ کرو آپ اگر یہ ایشو ہے. لیکن یو آر ناٹ ایون ڈوئنگ اینی تھنگ پولیٹیکلی, یو ہیو سچ اے پولیٹیکل پاور. اگر آپ اکٹھے ہو جائیں تو آپ پولیٹیکلی پریشرائز کر سکتے ہیں جو آپ کو اپنی ذاتیات میں آپ کو کرتے ہیں. تو ایونچولی مسئلہ یہ آتا ہے نا, حکمرانوں کا مسئلہ آتا ہے کہ اس میں دے آر جسٹ دے آر پلانٹڈ ان دی پپٹس ٹو دی ویسٹ. تو اب ہم کیا کریں؟ یہ اصل سوال ہے کہ ہم کیا کریں. اچھا میں اس میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ناقص رائے کے مطابق کہ ہاں ہر شخص جہاں پہ ہے اس کے مطابق اس کے اقدامات ہیں. اگر کوئی فلسطین کے بالکل ساتھ ہے, جو فلسطین میں اس نے جنگ کرنی ہے, جو اس کے آس پاس ہے انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں حاصل جگہ سے, کیونکہ جتنے بھی فقہ میں ہمیں سیدھی صحیح طرح صراحت کے ساتھ پتہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان ممالک پہ کوئی ایک کفار ذرا سا بھی قدم بھی آگے بڑھاتے ہیں تو جہاد فرض ہو جاتا ہے. عورت پہ بھی, بچے تک بھی, حتی غلام تک بھی اس پہ فرض ہو جاتا ہے. اگر وہ اتنی ساتھ نہیں رکھتے جو ان کے آس پاس مسلمان ہیں ان پر فرض ہو جاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے کہ پوری دنیا میں ان کو مدد کرنی ہے جو اتنے کمزور ہوتے ہیں. تو یہ نگلیکٹڈ ڈیوٹیز ہیں, یہ فقہ ہے, یہ نگلیکٹڈ جو ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں کرنا چاہ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر لیول پر, ہر جہاں پر لوگ ہیں ان کو اپنی استطاعت کے مطابق جن کو کیا کرنا ہے. جو فلسطین کے بالکل قریب ہے, ٹھیک ہے, ان کو زیادہ ان کے پہ یہ آزمائش ہے اور ان پہ زیادہ پوچھ بھی ہوگی کہ تم اتنے قریب تھے, تم نے کچھ کیوں نہیں کیا. اور میرا خیال ہے ان قریب ہم شاید عرب میں ایک انقلاب دیکھیں بھی, کیونکہ جس طرح میں نے اب اویئرنیس دیکھی ہے نا سوشل میڈیا پہ, آپ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے جنرل پبلک اوپینین کا عرب نے, کیونکہ میں تھوڑی بہت عربی سمجھ لیتا ہوں تو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس وغیرہ پڑھتا ہوں. تو اب مطلب دیر فرسٹریٹڈ ود دیئر رولرس, کیونکہ جو انہوں نے فلسطین بچوں اور عورتوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ان کے ساتھ ہو چکا ہے, کوئی شک شبہ نہیں رہ گیا کہ جو اوپر ہمارے بیٹھے ہیں انہوں نے اصل میں ہمیں روکا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے ان قریب جس طرح 2011 میں عرب اسپرنگز ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک انقلاب جو پورے عرب دنیا میں پھیلا تھا, تو اسی طرح کا ہمیں دوبارہ انقلاب نظر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال ان پہ اس طرح کی اپنی گورنمنٹس کو فورس کریں, ٹھیک ہے, اور ان کو چینج کرنے کی کوشش کریں پوٹینشیلی, یا کچھ کرنے کی کوشش کریں جس سے اس طرح کے معاملات سے ہم باہر نکلیں. پاکستان میں یہ جو بہت دور ہیں ممالک, ان میں یہ کہ دے کین پریشرائز دیئر گورنمنٹس ٹو ٹیک سم ایکشنز. یعنی آپ مطلب پاکستان اسپیسیفکلی ایک زیادہ اہمیت رکھتا ہے, افغانستان شاید اتنی نہیں رکھتا کیونکہ پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ بھی ہے, تو یو ہیو مور آف اے لیوریج کرنے کے لیے, یو کین ڈو اینی تھنگ. اس طرح مثال کے طور پر ایک مطلب کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں. آپ کو جب آپ کا وہ واقعہ ہوا ہے, آپ کا ریمنڈ ڈیوس والا واقعہ ہوا, آپ کو اس نے بندے مار دیے, چلے گئے, آپ کو بندے مار کے چلا گیا, ٹھیک ہے, اس نے آپ کو سویلینس مار دیے, ایک سویلین تھا اس میں, باقی آپ کے ایسا ہی تھا, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا آگے سے, آپ نے اس کو واپس بھیج دیا. تو مطلب آپ پہ لیوریج ہوتی ہے لیکن یو کین ناٹ یو ڈونٹ یوز اٹ, یو آر اسکیئرڈ, اور یو جسٹ آپ نے سجدہ کر دیا ہوگا US کو, ٹھیک ہے. اور تو ہم یہاں پہ دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اویئرنیس پھیلائیں, ٹھیک ہے, وی کین ریز فنڈ دیٹ از مچ بیٹر. اس کے علاوہ ایونچولی ہمیں ایک لانگ ٹرم میں سمجھتا ہوں گول رکھنا ہوگا کہ ہم اس, کیونکہ دیکھیں نا میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پر 1-2 دن میں نہیں پہنچے. فلسطین میں جو آج ہو رہا ہے وہ 1-2 دن میں نہیں پہنچے, یہ کافی سالوں کی اور تقریباً 100 سالوں کی جب سے گرافت ہوئی ہے اس کی خامیاں اور کچھ نہ کرنے کا نتیجہ آج فلسطین ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم اگلے 100 سال میں ایسا کچھ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, اگلے 10-20 سال میں ایسا نہیں کچھ دیکھنا ہے, تو ہمیں ابھی سے اس کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ جو ہمیں وہاں پہ دوبارہ تک اس تک نہ لے کر جائیں, اس طرح کے واقعہ تک نہ لے کر جائیں. تو اس کے لیے ہم کیا کریں چھوٹے سے, اس میں یہی ہمارے پہ مجھے سمجھ آتی ہوئی ہے کہ وی کریٹ اویئرنیس, وی پریزنٹ اسلام ان اے وے دیٹ اٹ ہیز اے پولیٹیکل پاور, ٹھیک ہے. یعنی ہمیں یہ دیکھنا کہ دیر ہیز ٹو بی اے جوائنٹ, مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا کسی زمین میں, یا افغانستان ایک پاور آ گئے, ہمیں جو ہے نا وہ کسی طرح کی وہ پالیٹکس لانی پڑے گی اس میں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات نہ بنائیں ہم, جو ہمارے پاس جو ہم جہاں پہ موجود ہیں ہم آئیڈیل سچویشن نہیں ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار خلافت ایک دم سے قائم کرو, خلافت قائم کرو, کیونکہ اٹس ناٹ پریکٹیکل, کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم دیکھیں کرنٹ پالیٹکس میں بس کیا آپشنز ہیں, یو کین یو نو میک کنیکشن ٹو افغانستان, لیکن ہمارے یہاں پہ افغانستان کے ساتھ کنیکشنز خراب کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ یو گیو دا کال, یو بحیثیت میں ایک عام شہری مسلمان, ٹھیک ہے, ایک اسٹوڈنٹ, آپ اویئرنیس پھیلانا شروع کرو, ٹھیک ہے. اپنے گھر والوں کو, اپنے دوستوں بھائیوں کو بتاؤ کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں, مسلمانوں کے معاملات نماز روزہ سے بھی بہت بڑھ کر ہیں, ٹھیک ہے. اور جو قتل و غارت ہو رہا ہے یہ نماز روزے سے اگر حل ہونا ہوتا, رکنا ہوتا تو رک جاتا, ٹھیک ہے. تو جس طرح اقبال بھی کہتے ہیں کہ نبی کی تلوار ان کی آمین بنتی تھی, کہ وہ اس سے ہی جواب دیں. یعنی اگر نبی نے جنگ کی ہے کیا وہ ایک دعا کرتے ہوئے سب کچھ رکنا چاہتا, لیکن جنگ کی, اللہ تعالیٰ نے اسباب سے معاملات جوڑے ہیں.
تو اسی طرح ہمیں اس کی دعوت و تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اب ہر لیول پر شعور کریٹ کرنے کی کوشش کریں, شروع کریں کہ مسلم نیڈ ٹو ہیو اٹس نیسیسری دیٹ وی ہیو پولیٹیکل پاور وداؤٹ وچ وی, دور نہیں ہے کہ ہم بھی اس میں پھنسے جائیں, ہمارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہو, قریب ہوگا. بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں. اور اگین یہ ٹاپک اصل میں اتنا ڈیورس ہے نا کہ بندہ خروج پہ بھی بات کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, خروج پہ بھی بات کر سکتا ہے, اور خلافت کا جو وجود ہے اس پہ بھی بات کر سکتا ہے. خلافت کا نس کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا نس ہی نہیں ہے, کہتے ہیں کہ ہے ہی 30 سال کی خلافت, ٹھیک ہے, خلافت ہے ہی نہیں. باتیں بہت ہیں کرنے کو, اور اچھی باتیں ہو رہی ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ اس طرح کے ہم لوگ جو ہے, اپنی بات نہیں کروں گا لیکن عبداللہ عارف سے لوگ ہیں اور بھی لوگ ہیں, ایکس وائی زی, آپ کی میں بھی تعریف اوپر نہیں کروں گا, لیکن ایکس وائی زی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, کو شعور بھی آ رہا ہے, وہ کسی طریقے سے کسی بھی طریقے سے کسی بھی والیوم سے میڈیم سے یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, whatever darkness سے سمجھ رہے ہیں. The change is that we talk about these things. More people like us start talking about these things. بالکل بالکل یہی چیز ایگزیکٹلی یہ بات کر رہا ہوں میں, کیونکہ یہی بات ہے. ابھی تو ہمارے بزرگ بھی ابھی ریڈی نہیں ہے, ہمارے بزرگ ابھی ریڈی نہیں ہے ان کی سننے کے لیے کہ بلال سیاست میں بات کرے. وہ چاہتے ہیں بلال دین میں بات کرے, اچھا نماز کا طریقہ بتا دے, ٹھیک ہے, روزے کا طریقہ بتا دے, زکوٰۃ کا طریقہ بتا دے, ٹھیک ہے, لیکن ابھی وہ ریڈی نہیں ہے سیاست میں بات کرنے کا, چونکہ سیاست ایک ایسی, خیر وہ لمبی بات ہے, بہت کال سے کال نکلتی رہے گی. تو لیکن ضروری ہے, بچے مرتے ہوئے دیکھ رہے ہو, آپ کو درد ہو رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے, آپ کو آنی چاہیے, آپ کو سمجھ آنی چاہیے آپ کو کہ کتنی ضروری ہے پاور, اقتدار, ٹھیک ہے نا, سیاست. اینی ہاؤ ود دیٹ, اور بڑی خوبصورت جرنی ہم نے شیئر کی, اور آپ پہ رائے کریں, یہ آپ کا ہی پلیٹ فارم ہے. بس آخری میں سیریس, یہ مطلب میں اس میں کٹسی میں نہیں کہہ رہا, بس سیریس کہہ رہا ہوں, یہ آپ ہی کا پلیٹ فارم ہے, آپ آئے, ٹھیک ہے. ہم نے ازم سے بھی بات کر لی ہے, ہم نے اور سیاست میں بات کر لی ہے, ہم نے بہت چیزوں میں بات کر لی ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور یہ دا ہول پرپز آف دس پلیٹ فارم از کہ اسپیکرس کو تو سارے سنتے ہیں, ٹھیک ہے, اسپیکرس کو سارے جانتے بھی ہیں, ان کو اور پلیٹ فارم سے مل جاتے ہیں. ایسا کوئی پلیٹ فارم ہو جیسے ایسے یوتھ, ٹھیک ہے نا, آپ جیسے یوتھ اور بھی اتنے بھی ہے ایکس وائی زی جو مجھے نہیں پتا, وہ سارے آئے, وہ اپنی بات شیئر کریں, ٹھیک ہے نا, ایک ایکو سسٹم بنے, ایونچولی کلسٹرز بنے, اور ایونچولی ہم اس لیول پہ ہماری وائس پہنچے, پاور پہنچے, انفلوئنس پہنچے کہ ہم کچھ اصل میں اکھاڑ بھی سکیں, جو کہ انشاءاللہ ہم نے اکھاڑنا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ I will see you guys in the next episode of Abdullah podcast. Anyhow, thank you for your time. اینڈ ٹھیک ہے, رات کے تقریباً 11 بج گئے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا بڑا شکریہ. اینڈ جزاک اللہ. I will see you in inshallah in coming episodes. Thank you. اللہ حافظ.